معبود کا کیا مطلب ہے؟ معبود وہ جو عبادت کے لائق ہو، یہ ہو گیا معبود. اور بحقن جو حق پہ ہو. معبود سب کے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی معبود ہے، تمہارا بھی معبود ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا معبود ہے، ہم تو پتھر کو مورتی کو مانتے ہیں، تمہارا معبود ہے، تمہارا بھی معبود الگ ہے. تو معبود ایک نہیں، معبود نہیں ہو سکتا. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ لا الہ نہیں ہے کوئی سچا معبود برحق. اب یہ کیا آ جاتا ہے کہ سچا معبود برحق آ جاتا ہے، یعنی کہ سب کے معبود ہے مگر ہمارا معبود سچا برحق ہے. وہ ہے کون؟ آگے آ جاتا ہے الا اللہ، سوائے. اللہ کا مطلب ہو گیا ما سوائے، ما سوائے، اور اللہ، اللہ کے علاوہ. تو یہ کلمہ جو طیبہ ہے، اس کا جو پہلا حصہ ہے جس کو ہم توحید کہتے ہیں، تو اس کو بڑا ضروری سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ لا الہ ہے بیچ میں پہلے، اور پھر الا اللہ ہے. اب اس کے جو دو حصے ہوئے، پہلے کا حصے کا مطلب ہوتا ہے انکار، انکار کرنا، نفی کرنا، لا الہ. اب لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے آپ تمام باطل معبودوں کا انکار کریں، سب سے پہلے انکار کریں. اس کے بعد دوسرے سٹیج کے اندر ہم الہ الا اللہ کریں گے ہم، یعنی کہ ہم عبادت کے اللہ کا اقرار کر لیں گے. اچھا ہوگا بھی اسی طرح سے کہ اگر آپ کو میں کوئی کہے کہ جی آپ آ جائیں اور قبول کر لیں اور ایسے کر لیں ویسے کر لیں، تو نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے انکار نہیں کرے گا باطل معبودوں کا. تو سب سے پہلے باطل معبودوں کا انکار کیا. اچھا اب اس میں انکار میں ہے کیا؟ اس کے اندر ہم نے 5 ٹاپک رکھے ہیں. پہلا ہے کلمہ توحید کا معنی اور ترجمہ، کلمہ توحید کے ارکان کیا ہیں، کلمہ توحید کی شرطیں، کیا کلمہ توحید کو صرف زبان سے جاننا کافی ہے؟ مطلب ایک یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا زبان سے صرف، ہم تو بچپن سے کہتے چلے آ رہے ہیں، زبان سے ہم نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کیا بات پوری ہو گئی؟ تو ایسا نہیں ہے. اس کو پہلے پورا زبان کے علاوہ بھی ہمیں اس کے اوپر ایمان لانا پڑے گا کہ پہلے ہے کیا. یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آخر کے اندر جب مقام محمود کے اوپر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کرائیں گے اللہ سے، جب وہ سفارش کریں گے ہماری امت محمدی کی، تو وہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جس کے اندر ایمان ہوگا وہی ہوگا، امت محمدی وہی کہلائے گی جس کے اندر ایمان ہوگا. اب ایمان کی کیا ہے، کیا چیز ایمان؟ ایمان یہ ہے کہ جس نے کلمہ کے اوپر، کلمہ طیبہ کے اوپر ایمان لایا ہو. لا الہ الا اللہ پڑھ تو لیا، رسم تو ادا ہو گئی، مگر ابھی وہ پورا ہوا نہیں. اچھا اب اس کے انکار ہو گیا، اس کی شرطیں الگ ہو گئی. اب نفی میں آ جاتے ہیں کہ لا الہ ہے کیا، نفی کیا ہے. اب دیکھیں بڑا آسان ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم ہوتا ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ نفی کر کے آ جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہوتا ہے، کوئی بت کی کر رہا ہوتا ہے، کوئی درخت کی کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی چیز کی کر رہا ہوتا ہے. وہ ساری پوجا کسی نہ کسی کی کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ سارے ترک کرتے ہیں، ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے، کنونس ہو جاتے ہیں وہ ہمارے سے، ہم سے کنونس ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بات صحیح ہے. ان کو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں یار یہ واقعی سب باطل ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، واقعی اس سب کو بنانے والا کوئی اور ہی ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ پھر اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو وہ جب آتے ہیں تو وہ واقعی سارے باطل معبودوں کو ترک کر کے آتے ہیں، ہمارے اس کے دین کے اندر، اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اچھا اب ہمارا کیا حساب ہے؟ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم لوگ جدی پشتی مسلمان ہیں اور ہم لوگ بخشے بخشائے ہیں اور ہم لوگ ایمان والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ بچپن سے ہی کلمہ توحید، کلمہ طیبہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بچپن سے سکھایا ہوا، ہمیں پتہ ہے، ہم تو کلمہ گو ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر ایمان ابھی نہیں ہے، ایمان آیا ہی نہیں ابھی ہمارے اندر، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایمان ہے کیا چیز. اب اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. انکار کیا کرنا ہے؟ اب اس کے انکار کے اندر سب سے پہلے بتوں اور پتھروں کا اور درختوں کو معبود بنایا گیا. اچھا یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے، کیا ایسا ہوا ہے؟ کیوں دیا لا الہ الا اللہ، کیوں کہا اللہ نے؟ تو اس کو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر ایک عہد لیا. جب پیدا کیا تو تمام روحیں عالم ارواح میں پیدا کر دی گئی تھی. دنیا بنانے سے اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے، چلو ٹھیک ہے، اچھا ہم لوگ تھے اس کے اوپر کہ انکار کے اوپر کہ لا الہ. اب ہم لا الہ کر رہے تھے کہ لا الہ کیا چیز ہے، کہ انکار کرنا. تو سب سے پہلے اگر ہم یہ کہیں، یہ سوچیں، یہ ذرا لائٹ سے ہی کر دینا،
اگر ہم سب سے پہلے یہ سوچیں کہ انکار کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، چاہے بت ہو، پتھر ہو، درخت ہو، سورج یا چاند ہو، فرشتے، انبیاء یا اولیاء ہوں، یا شیطان و جنات بھی ہوں. یہ ایک اور چیز ہے، لوگوں نے شیطانوں کو اور جنات کو بھی بنایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ لوگوں نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا فرشتوں سے کیا یہ تمہاری پوجا کرتے تھے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ اگر وہ کرتے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا، وہ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے، وہ تو بلکہ جنات کی پوجا کیا کرتے تھے. تو یہ جنات کی بھی پوجا ہوتی ہے، اور آج کل بھی یہ بڑا ٹرینڈ چل گیا ہے، ایک بڑا زبردست سسٹم چل گیا ہے جس کو روحانیت کا نام دے دیا گیا ہے، اور یہ جنات کے ذریعے بہت سارا کام ہو رہا ہے اور بہت سارے کام لیے جا رہے ہیں جنات سے. اب بتوں اور پتھروں کے اندر سورہ نجم آیت نمبر 19 اور 20 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسرے منات کو، کیا یہ بت کہیں اللہ ہو سکتے ہیں؟ یہ اب اللہ پوچھ رہا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ بتوں کا ذکر کر رہا ہے. اچھا یہ کیا چیز ہے؟ پہلا اللہ تعالیٰ نے کہا لات، عزا اور منات. اب یہ تینوں جو بت ہیں نا، لات جو تھا بیسیکلی وہ سفید رنگ کا پتھر تھا جو اہل طائف جس کی پوجا کیا کرتے تھے، اور جو وہ تھا دوسرا عزا، وہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک درخت تھا جس کی پوجا کیا کرتے تھے. اب یہ دیکھا جائے کہ یہ چیزیں تھی کیا. عرب جو تھے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہی لوگ بڑے عقل مند ہیں، عرب تو بالکل ہی بیوقوف تھے، وہ پتھروں سے سر مارتے رہتے تھے. ایسی بات نہیں تھی. ابھی کسی کو یہ نہیں پتا چلا کہ اگر آپ اس کی تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر معاملہ ہی کچھ اور تھا. یعنی کہ وہ لوگ اتنے بیوقوف نہیں تھے کہ وہ لوگ پتھروں کی پوجا کرتے. وہ لوگ کیا کر رہے تھے بیسیکلی کہ وہ لوگ اس کے پیچھے کچھ بزرگ ہستیاں تھیں. تو وہ ہوا یہ کہ جب وہ ان کو بڑا اچھا لگتا تھا، جو جیسے لات تھا وہ کیا تھے کہ ایک بزرگ تھے جو ستو پلایا کرتے تھے. اب چونکہ حج جو تھا وہ ازل سے چلا آ رہا تھا، تو وہ حاجی آیا کرتے تھے تو ان کو وہ لوگ ستو پلایا کرتے تھے. تو وہ جب ستو پلاتے تھے ان کی کچھ اتنی زیادہ عقیدت بن گئی کہ بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے اچھے ہوئے، اور نو ڈاؤٹ کہ وہ ظاہر اچھے آدمی تھے اور ہوں گے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کون جائے گا جنت کے اندر اور کون جائے گا دوزخ میں. یہ فیصلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. تو کیا ہوا کہ جب وہ لوگ کرتے کرتے جب ان کا انتقال ہو گیا، جب وہ وفات پا گئے، تو اس کے بعد لوگوں نے کیا کیا کہ اس کے پیچھے شیطان نے وہاں وسوسہ ڈال دیا کہ بھئی ایسا کرو کہ یہ تو تم چلے گئے، اب اس کی کوئی ایسی ان کا کوئی خاکہ بنا لو، تم ان کی نہیں کرنا مگر ایک خاکہ بنا لو. تو لوگوں نے اس کا خاکہ بنا لیا. جب وہ خاکہ بنا لیا انہوں نے، تو وہ جب خراب ہونے لگا تو وہ جو نئی نسل آئی، جب ان کی جنریشن آئی تو اس کی جنریشن کو اس نے وسوسہ ڈال دیا، شرک کے اندر مبتلا کر دیا. کیسے کہ اس نے کہا کہ یار دیکھو تم لوگ ایسا کرو، یہ سب کچھ مٹ جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تم ایک پکا بنا لو، ایک پکی نشانی بنا لو، اس کو معبود بنا لو. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ پکا ایک پتھر کی مورتی بنا لی، یا جس کو جس طرح سے سوٹ کیا اس نے اس طرح سے بنا لیا. اب یہ لات، عزا اور منات تینوں کا جس کا ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہی پوچھ رہا ہے کیا یہ اللہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اس کے پیچھے یہ ہے کہ عرب اتنے بیوقوف نہیں تھے کہ پتھروں سے سر مارتے. ان کو پتا تھا، معجزے دیکھ چکے تھے، ان کو سارا کچھ پتا تھا کہ کیا ہوا ہے، کیا ہوتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی پوری قوم گزری، اللہ کے عذاب آئے، بہت سارا کچھ گزرا تھا، ان کو سب پتا تھا. عرب بڑے، کیونکہ دین اترا ہی عرب کے اندر تھا، تو ان کو سارا کچھ پتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر کیا. اب انکار میں آگے آ جاتے ہیں کہ دوسری بات میں نے کی تھی کہ سورج اور چاند کو معبود بنایا گیا. کیا ایسے بھی بیوقوف تھے کہ جو سورج کو ہی خدا سمجھ لیتے تھے یا چاند کو ہی خدا سمجھ لیتے تھے؟ تو ایسے تھے. جب یہ اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حامیم سجدہ کے اندر آیت نمبر 37، اللہ کہہ رہا ہے اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں. تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کر دیا آپ لوگوں سے، ہم سب سے سوال کر دیا، اگر تمہیں اللہ کی عبادت مقصود ہے اور تم سمجھتے ہو کہ تم نے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے تو الگ بات ہے، تم اللہ کی عبادت کر لو. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بہت سارے آلٹرنیٹ ہیں، متبادل ہیں، ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی تمہیں کوئی رزق دے سکتا ہے، کچھ اور کر سکتا ہے، نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، تو تم اس میں لگے رہو، چاند کو بنا لو اور سورج کو بنا لو. تو یہ بناتے رہے ہیں، پہلے معبود بنایا گیا ہے، اسی وجہ سے اس کا ذکر آیا ہے. اس کے بعد تیسری بات ہے کہ فرشتوں کو اور انبیاء کو معبود بنایا گیا یا نہیں. اب یہ ایک اور بات آ گئی کہ کیا انبیاء، نبی اتنے آئے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، کیا نبیوں کو بھی کسی نے معبود بنایا تھا؟
بھائی وہ تو اس لیے بھیجے تھے نا نبی کے، بھائی نبی آئے، نبی نے آ کے بتایا، اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کی، بتایا کہ دین یہ ہے، اللہ یہ ہے، توحید یہ ہے، لا الہ الا اللہ یہ ہے، سب کچھ بتایا، مگر لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو چھوڑ دیا۔ آج بڑی مزے کی مجھے ایک بات پتہ چلی، وہ ہمیں ہمارے ایک دوست نے بتائی، کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ وہ ایک بندہ جو ہے نا اشارہ کر رہا تھا کہ چاند کی طرف، فنگر کر رہا تھا کہ یہ دیکھو چاند ہے، دیکھ رہے ہو نا یہ چاند دیکھو کتنا خوبصورت، چاند کی طرف کچھ بات بتا رہے تھے۔ تو جو دیکھنے والے تھے 4 بندے یا 6 بندے، وہ چاند کی طرف دیکھنے کے بجائے اس کی انگلی کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے کہ یار تمہاری انگلی تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، تم یوں کر رہے ہو، تمہارا ہاتھ ذرا ٹیڑھا ہے، تمہارا ہاتھ بینڈ ہوا ہے، ذرا صحیح ہے۔ اب مقصد ختم ہو گیا، مقصد تھا چاند دکھانے کا کہ یار وہ دیکھو چاند، وہ دیکھو کیا چیز ہے، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اس کی ایک حیثیت ہے چاند کی، دیکھو کیا چیز ہے۔ ایک مثال ہے، یہ مثال دے رہا ہوں میں ایک۔ تو لوگوں نے کیا کیا، تو آج کے دور میں بھی بدقسمتی سے معذرت کے ساتھ کچھ مسئلہ ایسے ہی ہو گیا ہے کہ انبیاء کرام جتنے بھی آئے اور آتے رہے اور رسول جتنے بھی آئے، وہ سب یہی کہتے رہے کہ بھائی آپ لوگ جتنے جو بھی لوگ ہیں جو ایمان لے کے آ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف عبادت کرو، اللہ یہ چیز ہے، اللہ ایک بہت بڑی ہستی ہے جس نے ساری کائنات بنائی، جس نے پورا جہاں بنایا، جس نے آپ سب کو، ہم کو سب کو تخلیق کیا، اس نے یہ سب کچھ کیا، تو اس کے لیے نماز پڑھو، اس کے آگے سجدہ کرو۔ اب کیا ہوا کہ جیسے چاند کی طرف اشارہ کر رہے تھے تو ادھر بھی کیا ہوا کہ وہ جو انبیاء کرام اشارہ کر رہے تھے اللہ کی طرف، تو وہ تو چھوڑ دیا کہ اشارہ کہاں کر رہے تھے، وہ کیا ہے، وہ چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ گئے کہ جی ہمیں آپ سے بڑی عقیدت ہے، ہم آپ سے بڑا وہ ہے، ہم نے، اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ وہ ہوتے ہوتے ہر جنریشن میں یہی ہوا ہے کہ وہ ہوتے ہوتے، ورنہ انبیاء بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور نہ ضرورت تھی انبیاء کیوں بھیجے گئے۔ انبیاء صرف اسی لیے بھیجے گئے، رسول اسی لیے بھیجے گئے کہ یہاں پہ مسئلہ کھڑا ہوتا تھا تو اس لیے بھیجے جاتے تھے کہ جب آپ گمراہ ہونا شروع ہو جاتے تھے تو ہی بھیجے جاتے، ورنہ ضرورت ہی نہیں تھی۔ سب ایسی کہ ایسی خود بخود اہل ایمان ہوتے، سب لوگ چل جاتے کہ بھئی یہ برائیوں کے کام ہے، یہ اچھائیوں کا کام ہے، جو برائیوں کے کام کرتا وہاں فیصلہ کر دیا جاتا، آخر میں ہو جاتا۔ اب یہ اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 80 کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو اللہ بنا لو۔ بس دیکھیں ذرا، اللہ بنا لو، جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے؟ اب یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے فرشتوں کو، انبیاء کو، آپ یہ دیکھیں کہ اولیاء کرام ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں، ان کی کیا ویلیو تھی کہ وہ اللہ کا بہترین تقوی اختیار کرتے تھے، وہ اللہ کی اس قدر عبادت کرتے تھے کہ ہم پہنچ ہی نہیں سکتے ان تک۔ یعنی کہ اولیاء کرام بزرگان دین کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ انبیاء کو دیکھیں تو انبیاء کی تو خیر بات ہی کچھ اور ہے، وہ تو انبیاء تو خیر سب سے زیادہ اوپر کی اس پہ درجے پہ ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد رسول اور انبیاء کرام کے بعد پھر کون آتے ہیں؟ اس کے بعد آپ کے خلفائے راشدین آتے ہیں، اور خلفائے راشدین کے بعد کون آتے ہیں؟ صحابہ کرام آتے ہیں، صحابہ کرام کے بعد کون آتے ہیں؟ تابعین آتے ہیں، تابعین کے بعد کون آتے ہیں؟ تبع تابعین آتے ہیں، پھر صف الاول آتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے پورا ایک اگر آپ درجہ بندی کریں تو پھر اس کے بعد جا کے پھر بزرگان دین اور اولیاء کرام آتے ہیں۔ تو ہم تو ابھی یہ دیکھیں کہ جو اولیاء کرام ہیں وہ تک اتنے مقرب اللہ کے بندے تھے، یعنی کہ مطلب اتنے زیادہ تقوی اختیار کرنے والے بندے تھے کہ انہوں نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرنا، سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ یہ اللہ ہے، یہ اس کا رسول ہے، اور آخری نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم سب اس کی عبادت کرنا۔ لوگوں نے کیا کیا کہ غلطی کہاں ہوئی کہ لوگوں نے ان کو چھوڑ کے، ان کا پیغام چھوڑ کے اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ یہاں پہ غلطی یہاں سے شروع ہو گئی ساری۔ اب یہ آ گیا کہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا کہ جو فرشتوں اور انبیاء کی کر رہے ہیں وہ تو بہت بات کا سٹیج ہے کہ آپ اگر اولیاء کرام کی اور ان کی عبادت شروع کر دیں، ان کی آپ نے تعظیم کرنی ہے، عزت کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، آپ نے اولیاء کرام کی، بزرگان دین کی پیروی کرنی ہے، ان کی عبادت نہیں کرنی ہے آپ نے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ جو ان کی عبادت کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اس کو کفر ہو گیا، اس نے کفر کر دیا وہ سارا، اور اس میں پھر فرق نہیں رہ جاتا نا۔ دیکھیں مشرکین کیا تھے، مشرکین جو تھے وہ شرک کرتے تھے۔ شرک کا کیا مطلب ہے؟ شرک کا مطلب ہے شراکت داری، پارٹنرشپ۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک کمپنی ہے، اس کا ایک مالک ہے، وہ کہتا ہے بس میری ہی کمپنی ہے، پارٹنر میں کوئی نہیں لوں گا، جتنے ملازم رکھنے میں اپنے نائب رکھ لوں گا، ملازم رکھ لوں گا، مگر میں اپنی پارٹنرشپ اپنی کمپنی میں کسی کو بھی نہیں دوں گا۔ یعنی شراکت داری وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی بندہ کمپنی کے اندر۔ اسی طرح اللہ کا حساب ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا جہاں بنایا. اللہ تعالیٰ بہت ساری قرآن کی آیتوں میں کہتا ہے کہ کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہے؟ مثالیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. برابر ہو ہی نہیں سکتے نا. وہ بنانے والا ہے, تخلیق کرنے والا ہے, اور انسان جو ہے اس کو اس نے پیدا کیا, بنایا ہے, تخلیق کیا ہے, اس کو بنایا ہے. وہ اس کی ایک تخلیق میں سے ایک تخلیق ہے جو کہ اس نے بہت سارے جہاں میں کیا ہے. تو وہ ہو ہی نہیں سکتا برابر. تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال دیتا ہے کہ کیا بغیر آنکھ والا یعنی نابینا اور آنکھ والا کیا برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. تو اسی لیے اللہ نے کہا عبادت میری, پیروی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. بڑا فرق ہے اس کے اندر, اطاعت کے اندر اور عبادت کے اندر. معبود بنانا اور اطاعت کرنا دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. یہاں پہ ڈفرنس نہیں کر پاتے کہ ہمیں آپ کی محبت اولیاء کرام سے, بزرگان دین سے, انبیاء کرام سے اور رسولوں سے آپ کی محبت کیا ہے؟ آپ کی محبت یہ ہے کہ جو وہ کرتے تھے آپ کریں. محبت یہ ہے. یہ محبت نہیں ہے کہ ان کے لیے جو ہے نا آپ جا کے کہیں پہ نیلے رنگ کا یا پیلے رنگ کا یا سفید رنگ کا چوغا پہن کے اور سارا دن خوب گھومتے رہے اور ناچتے رہے کہ بھئی میں ان کی محبت میں ناچ رہا ہوں. یہ نہیں ہے. انہوں نے کیا پیغام دیا؟ انہوں نے کتابوں کی کتابیں لکھ دی گئی ہیں ان کے اوپر کہ کیا پیغام دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سنتیں آپ کو پڑھتے چلے جائیں, آپ کو پتہ چلے گا کیا ہے. کتنی زیادہ سنتیں, کتنی زیادہ احادیث ہیں ان کی, اس پہ عمل کر لیں. ایک پہ بھی نہیں ہے, مگر کہتے کہ ان کی عبادت کرنا زیادہ ضروری سمجھ لیا ہم نے. بہرحال یہ فرشتے اور ان کو ہو گیا. اس کے بعد اولیاء کو معبود بنایا گیا. اب یہ بھی آگے بات چلے کہ اولیاء کو معبود بنایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 میں, یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں. اب یہ کیا ہے دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں. اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے, وسیلتا. واو سین, یہ لام زبر اور تے زبر جو ہے والی ہوتی ہے, وسیلتا. اب یہ وسیلہ, ساری کنفیوژن وسیلے پہ ہو جاتی ہے. اچھا وسیلے کا کیا مطلب ہے؟ اولیاء, اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ ہے نا اولیاء, یہ کافی ساری آیات کے اندر اولیاء لفظ بھی استعمال ہوا ہے. اولیاء کیا ہے بیسیکلی کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جی اولیاء کرام ہے. اولیاء کیا ہے؟ ولی ہے. ولی کیا ہے؟ ولی وہ ہے جو اللہ کا دوست جسے کہتے ہیں آپ, جو اللہ کے قریب ہو. ٹھیک ہے, قرب جس نے حاصل کر لیا, جو اللہ کا قرب جس نے حاصل کر لیا. اب یہ قرب کیا ہے بھائی؟ ہم سوچیں کہ بھئی یہ قرب کیا ہے, تو قرب اللہ کا کیا ہے, کیسے حاصل ہوگا؟ چل میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا, وسیلہ کیسے حاصل ہوگا؟ وسیلے کا ہم بڑا غلط مطلب لے کے چلے گئے ہیں. مسئلہ تو یہ ہے نا, سارا سمجھانے کی بات یہ ہے کہ وسیلہ ہے کیا چیز. تو وسیلے کا بڑا غلط مطلب لے کے چلے گئے معذرت کے ساتھ. اچھا وسیلہ ہے کیا چیز؟ قرب, یعنی ولی ہونا اللہ کا. آپ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی بیٹھا ہوا کوئی بھی ولی ہو سکتا ہے اللہ کا. اسے کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے, کسی کی وہ نہیں ہے کہ کوئی ضروری ہے کہ یہی ہو یا وہ ہو یا وہ ہو. کوئی آپ بھی ہو سکتے ہیں. قرب کیسے ہوگا اللہ کا؟ قرب کیسے آئے گا, یعنی اللہ کے قریب کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے چند احکام دے دیے, اگر تم نے یہ احکام کیے تو تم میرے قریب ہو جاؤ گے, اور اگر تم نے یہ کام نہیں کیے, ترک کر دیا, تو تم مجھ سے دور ہو جاؤ گے. بڑا آسان سا وہ ہو گئی, بڑی آسان سا حل نکل آیا. اب وسیلہ کیا چیز ہے جی؟ قرب. اللہ کا قرب تلاش کرو. اب نکل گئے باہر, سامان وامان لیا, اپنا بیگ لے کے نکل گئے, اللہ کا قرب تلاش کرنے جا رہے ہیں, وسیلہ تلاش کرنے جا رہے ہیں کہ کہاں تلاش کریں, فلاں جگہ چلے جاؤ, فلاں جگہ چلو. ارے بھائی, آپ کے اپنے گھر میں, آپ کے اپنی روزمرہ کے اندر آپ کا قرب موجود ہے, اللہ کا وسیلہ موجود ہے. کیا ہے وسیلہ؟ سب سے پہلے نماز, سب سے بڑا وسیلہ. مگر نماز کیا؟ نماز وہ جس کی روح موجود ہو نماز کی. بغیر روح کے نماز نہیں ہے. بغیر روح کے نماز ہو ہی نہیں سکتی. انفیکٹ کوئی بھی چیز بغیر روح کے ہو ہی نہیں سکتی. اب نماز کی روح کیا ہے کہ سمجھنے کی کوشش کریں. سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں, بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. 100% میں سے معذرت کے ساتھ شاید 20% لوگوں کو یہ پتا ہو کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں پڑھتے کیا ہیں. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر رکعت کے اندر, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے؟ الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے؟ مالک یوم الدین کا کیا مطلب ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں نہیں پتا. کیونکہ اس لیے کہ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی, کھول کے نہیں دیکھا, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرب مل جائے اللہ کا, اور جب نہیں مل رہا تو آپ شارٹ کٹ کیا ہے کہ کسی سے جا کے کسی کو وسیلہ بنا لیں گے, اس کا قرب استعمال کریں گے آپ. دیکھیں بات یہ ہے, جس اولیاء نے یا جس بزرگ نے جو اللہ کا ولی ہوا, یا اولیاء جسے جو ولی ہوا اللہ کا, اس نے بڑی محنت کی اپنی زندگی کے اندر,
اس ہستی نے بڑی محنت کی قرب حاصل کرنے کے لیے, اس نے تقوی اختیار کیا, اس نے نماز کو سمجھا, اس نے قرآن کو سمجھا, اس نے ترجمے کو سمجھا, اس نے آگے تبلیغ کی, اس نے چاہے ایک ہی آیت پہنچائی مگر پہنچائی, اس نے اللہ کا دین کا بڑی خدمت کی اس نے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے وسیلے کے تھرو پہنچ جاؤں سیڑھی لگا کے, کیوں بھائی؟ تو آپ کس لیے؟ بہت آسان ہے پھر تو. میرا خیال ہے کہ کہنا یہ چاہیے کہ جیسے قرآن خوانی کروا لیتے ہیں تو بہت آسان سی بات ہو گئی کہ آپ ایسا کیا کریں, کچھ بھی نہیں کریں. جو امیر ہیں وہ تو دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں, چاہے حرام کمائے جو مرضی کرے وہ تو جائیں گے ہی نہیں دوزخ میں. کیوں نہیں جائیں گے بھائی دوزخ کے اندر؟ اس لیے کہ وہ مرنے سے پہلے 10-15 لاکھ روپے مسجدوں میں دے دیں گے کہ بھائی میرے پیچھے سالوں سال قرآن خوانیاں کراتے رہنا, قرآن بخشتے رہنا مجھے, میں نے تو بھائی زندگی میں کچھ نہیں کیا. وہ کہتے ہیں نہ مر گئے مردود, نہ کلمہ نہ درود. زندہ کے لیے عبادت, زندہ کے لیے عبادت, اس کے لیے جو کرے جو زندہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میرے پیچھے بخش دینا مجھے, میں نے تو زندگی میں قرآن پڑھا نہیں بھائی, مجھے تو ٹائم ملا نہیں, تو تم لوگ ایسا کرنا میرے پیچھے قرآن بخشتے رہنا, یہ میں 5 لاکھ روپے چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہیں, اس کے تم سب کو کرواتے رہنا, قرآن خوانیاں بچوں کو بلاتے رہنا, پڑھواتے رہنا. ہو گیا, جنت میں تو چلا گیا نا وہ, کیا مسئلہ ہے؟ تو سارے امیر کبیر لوگ جن کو رشوت سے کمائے ہو, جیسے بھی پیسہ کمائے, ان کی تو دوزخ ختم ہی ہو گئی نا, ان کو تو جنت ہی جنت ہے نا, دنیا میں بھی جنت, خوب عیاشیاں کی, مزے کیے, اور جب اوپر جائیں گے اللہ کیا حساب ہوگا تو نیچے ان کے لیے اتنے پیسے دے دیے تھے انہوں نے کہ سب نے قرآن خوانیاں کر دی تھی ان کے نام کی, تو وہ ہو گئی, ثواب پہنچ گیا. اس نے ایک لفظ قرآن کا کھول کے نہیں دیکھا تھا. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان کا قرب جو ان کا وسیلہ تھا, آپ ان کا وسیلہ بتا رہے ہیں, سیڑھی لگا رہے ہیں ان سے کہ ان کے تھرو چلا جاؤں میں, شارٹ کٹ. کیوں؟ کیونکہ آپ کو آپ کی جو ہے نا وہ کہنا چاہیے کہ مطلب غفلت یہ ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا 50 سال کی عمر کے اندر انسان کا انتقال ہوتا ہے, وفات ہوتی ہے, انسان جاتا ہے 50 سال کے بعد, 60 سال کے بعد, تو وہاں یہ پوچھا جائے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فرشتے یہ پوچھیں گے کہ یہ بتا تو نے کتنی قبر میں, پہلے سب سے پہلے تو قبر کے اندر منکر نکیر آئیں گے. سب سے پہلے جب آپ قبر میں جائیں گے تو منکر نکیر آئیں گے. 3 سوال, من ربکم, پہلا سوال ہوگا یہ ہے کیا رب ہے, کیا آپ کا کیا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو توفیق ہی نہیں دے گا کہ وہ کچھ بول سکے. کون سا انسان؟ جس نے اللہ کو, جس کو پتہ ہی نہیں تھا اللہ کیا چیز ہے, یا جس نے اللہ کی طرف گیا ہی نہیں کبھی. کیوں کیا کیا؟ اللہ کا نام, بس اللہ کا نام لے دیا کہ ہاں اللہ اللہ ہے, ہمیں پتہ ہے اللہ ہے. اچھا ہے کیا چیز, کیا چیز ہے, کون ہے, کیا ہے اللہ, اللہ کیا چیز ہے, اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے. اچھا یہ توحید کیا چیز ہے, سمجھتے تھے تم توحید؟ ہاں وہ تھا, ہم نے سنا تو تھا بچپن میں, ہاں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب تھا؟ پتہ نہیں, کچھ تھا تو سنتے تو تھے. اچھا اس وقت کیا ہوگا انسان جو کر رہا ہوتا ہے, آپ اپنے عام زندگی کے اندر بھی دیکھیں کہ آپ انسان جس طرح کا کام سارا دن اس کے سر پہ سوار ہوتا ہے, تو اتفاق کی بات ہے کہ خواب کے اندر بھی وہی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. صبح اٹھتا ہے تو وہی دیکھتا ہے, کہتا ہے یار میں نے وہاں دینا تھا, مجھے خواب میں نظر یہ آیا ہے کہ فلاں جگہ جا کے مجھے یہ پیسے دینے, یہ ڈیل کرنی ہے, یہ فلاں کام, یار مجھے اشارہ ہو گیا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے. اب کیا ہے, ساری زندگی 40 سال 50 سال اپنی جوانی کا پورا ٹائم اس نے اسی چیز میں صرف کر دیا کہ سارا کا سارا وقت کنسنٹریشن آپ کی سب کچھ قائم تھی اسی کے اوپر کہ آپ کے دنیا کے معاملات کے اوپر. تو کیا ہوا, اللہ کو بلا دیا, تو اللہ تعالیٰ اس وقت توفیق ہی نہیں دے گا, من ربکم کا آپ جواب ہی نہیں دے سکیں گے, اور وہاں پھر تھپڑ پڑے گا اس کی طرف سے. اگلا سوال جو اس کے بعد جو سوال ہے, دوسرا سوال ہوگا دین کے بارے میں, اور تیسرا سوال ہوگا رسول کے بارے میں. کیا پتہ ہے دین کے بارے کے اندر, آئیں بائیں شائیں کریں گے, اس کے بعد وہاں کھڑے ہو کے کہ یہ تھا, ہم فلاں جگہ جاتے تھے, ہم یہ منت کر لیتے تھے, یہ کر لیتے تھے, وہ کر لیتے تھے. ٹوٹل دین ہمارے پاس, ہماری سمجھ میں یہی ہوگا کہ دین ہے کیا چیز. اچھا اولیاء کا آیا کہ تو یہ لوگ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں. بے شک تمہارا پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کھول کے آیت میں کیا بیان کرے گا؟ کھول کے اللہ تعالیٰ نے وسیلے کو بیان کر دیا, بس وسیلے کا لفظ پکڑ لیا اور نکل گئے کہ بس یہ وسیلہ ہے, یہ وسیلہ ہے, یہ وسیلہ ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہ سوچیں کہ آپ امتحان دینے جا رہے ہیں, تیاری آپ نے ایک پیپر کی نہیں کی اور آپ کہیں کہ مجھے یار پاس کروا دو. وہ جو
तैयारी एक भी पेपर की नहीं की, और हम ये चाह रहे हैं कि जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर है उसको हम कुछ पैसे वैसे रिश्वत खिला के या जो भी को तोहफा दे दें, या वो जान पहचान वाला है चलो उससे कहते हैं कि यार हमें पर्चों में पास करा दो, डिग्री तो मिल जाएगी आपको। क्या ईमानदारी के साथ सोचें, क्या ईमानदारी के साथ सोचा जाए तो क्या वो सही है या गलत है? नहीं हुआ ना आपका, मतलब आपने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया। इसी तरह से ये कि जिंदगी के अंदर कुछ नहीं किया, औलिया किराम का वसीला बना लिया कि हमें बस शॉर्टकट करके हमें जन्नत तक पहुंचा दे, बस क्या फायदा हुआ? आगे ये कि शैतान और जिन्नात की पूजा की गई, माबूद बनाया गया। अब देखें जरा, इसके अंदर मैंने 2 आयतें निकाली हैं। एक सूरह सबा है, आयत नंबर 40 से 41। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि और जिस दिन वो इन सबको जमा करेगा फिर फरिश्तों से फरमाएगा क्या ये लोग तुमको पूजा करते थे? अब अल्लाह ताला सबको जमा करके फरिश्तों से पूछ रहा है कि क्या ये तुमको पूजा करते थे? वो कहेंगे तू पाक है, तू ही हमारा दोस्त है। वो कहेंगे तू ही हमारा वली है। बात खत्म हो गई। आगे ना ये यानी कि तू ही हमारा दोस्त है कि ना कि ये हमारे दोस्त हैं। आगे अल्लाह फरमा रहा है कि बल्कि फरिश्ते कह रहे हैं कि बल्कि ये जिन्नात को पूजा करते थे और अक्सर इन्हीं को मानते थे। अब देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको कि कुरान के अंदर अगर कोई आयत आ जाए ना जिसके अंदर इतना खुला खुला बयान हो जाए तो आप ये समझ लें खतरे की घंटी बज गई। यानी ये हो रहा है, होता रहा है और हो रहा है और ता क़यामत होता रहेगा। ये नहीं हो सकता कि कोई ना करे इसको, ये होगा। एक और मैंने आयत निकाली है सूरह सफ़ात की, आयत नंबर 185 से लेके 159 तक। अल्लाह ताला फरमाता है कि और इन्होंने अल्लाह और जिनों में रिश्ता ही मुकर्रर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। हालांकि जिन्नात जानते हैं कि वो अल्लाह के सामने हाजिर किए जाएंगे, ये जो कुछ बयान करते हैं अल्लाह इससे पाक है। अब देखें, आपकी इतनी अजीब सी बात है कि एक तो ये वसीले वाली बात आ गई यहाँ के, एक तो वसीला बना लिया। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछ रहा है तो फरिश्ते ये कह रहे हैं कि अल्लाह हम नहीं, तेरी ज़ात पाक है, हम नहीं करते थे, हमारी ये लोग नहीं करते थे पूजा। असल में तो ये लोगों ने जिन्नात को ही अपना माबूद बना लिया था, ये जिन्नात की पूजा किया करते थे। और आगे अल्लाह ताला क्या कर रहा है कि इन्होंने इतना कर लिया कि जिन्नात का रिश्ता मुकर्रर कर दिया। अब लोग पता है कि यहाँ होता यही है और ये चला आ रहा है, ये हो भी रहा है। ये प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोग क्या कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जी हम लोग जिन्नात के जरिए कुछ आपके अमलियात करके देते हैं और वो हम कुरान से ही करते हैं और ये सारा कुछ करते हैं और जिन्नात हमारी इसमें मदद करते हैं और सारा कुछ है। यहाँ अगर मैं आयात आपको बता दूँ ना, जिस तरह से अल्लाह ताला ने लताड़ा है जिन्नात को और इंसानों को, ये क़यामत के दिन होगा। अल्लाह ताला जिन्नात और इंसानों को जमा करेगा और अल्लाह ताला फरमाएगा कि बहुत तुम दोनों ने एक दूसरे की मदद की है दुनिया के अंदर, अब तुम अजाब दोज़ख का मजा चखो। क्योंकि अल्लाह ताला ने एक पर्दा रखा है, हायल किया है। हर इंसान के साथ एक हमजात होता है, एक जिन उसके साथ मुकर्रर है। कहते ये कि रिवायत कुछ इस तरह से है कि ये जो हमजात होता है बेसिकली ये अल्लाह ताला ने सज़ा के तौर पे किया था, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ये था कि जिन्नात उनके ताबे कर दिए थे। अच्छा, उससे पहले क्या था कि दुनिया बनाने से अल्लाह ताला ने 50,000 साल पहले तकदीर लिख दी थी। दुनिया के अंदर जो कुछ होना है, जो कुछ है, वो तकदीर अल्लाह ताला लिख चुका था और लिखने के बाद कलम की स्याही खुश्क हो गई थी 50,000 साल पहले, और तमाम रूहें आलम अरवा में पैदा कर दी थी। मतलब हम सब वहाँ पैदा हो चुके थे, फर्स्ट हमारी जो पैदाइश थी वहाँ हो चुकी थी। उसके बाद ये रूहें आती जाती हैं और यहाँ जिस्म बनाए जाते हैं, अल्लाह ताला तख्लीक कर देता है और उस जिस्म के अंदर वो डाल दी जाती है। एक निज़ाम बना दिया अल्लाह ताला ने, तो वो रूह आती जाती है। उसके बाद जब मौत आती है तो रूह खींच ली जाती है दोबारा वापस और वो रूह दोबारा अरवा उसमें, ये अब आलम बरज़ख में चली जाती है। ये एक और आलम है, एक आलम अरवा था, एक दुनिया है, एक आलम बरज़ख है और उसके बाद क़यामत के दिन उठाया जाएगा। तो जो रूह चली जाती है वो आलम बरज़ख में होती है, उसका पर्दा है दुनिया से, वो नहीं आ सकती इसके अंदर। तो इसी तरह से जिन्नात का एक बात बहुत गौर से समझ लीजिएगा। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आज असल में थोड़ा सा टाइम भी इतना वो हो गया, बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया, कुछ चीज़ें भी इस तरह से नहीं हो सकी। तो बहरहाल उसमें ये कि मैं आपको बता दूं कि तौहीद पे थोड़ा सा रहेंगे हम इंशाल्लाह। कि कहने का मकसद ये कि जो अल्लाह ताला ने असल में दुनिया में जो बनाया, तो लोग ये समझते हैं कि जिन्नात जो हैं वो बेसिकली इंसान को बड़ा नुकसान पहुँचा सकते हैं और ये काला जादू और ये अमलियात और इल्म जो है जिसकी वजह से लोगों का ईमान बिगड़ जाता है। अब उम्मीद है अल्लाह ताला से, उम्मीद तवक्कल है, भरोसा यानी वो भी अल्लाह ताला के लिए।
تو اس طرح سے ساری جو عبادات آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں ساری. تو لوگوں نے کیا کیا ہے کہ وہ جنات سے رکھ لیا, لوگوں کے کہنے کے اوپر آ گئے کہ جی جنات کر دیتے ہیں ورنہ تمہیں بھسم کر دیں گے, کسی نے کہہ دیا, کسی نے کہا نقصان پہنچا دیں گے, کر دیں گے. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جنات آپ کو انگلی بھی ٹچ نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. وہ کیا تھا کہ میں آپ کو ہسٹری بتاتا ہوں کہ شیطان جو ہے بیسیکلی شیطان جنات میں سے ہے. شیطان کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ آگ سے بنا ہوا ہے. جیسے جنات بنے ہوئے جنات میں سے تھا. تو کیا ہوا کہ جب 50,000 سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تو دنیا بنانے سے انسانوں کو بھیجنے سے پہلے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو تخلیق کیا اور جنات کو بھیج دیا دنیا کے اندر. جنات نے جا کے بہت زیادہ فساد مچایا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کا لشکر بھیجا, اتارا, جنہوں نے ان کو مار مار کے ویرانوں میں بھگا دیا. اور اس میں سے جن کو قید کر کے لایا گیا اوپر, اس کے اندر ایک جن جو تھا وہ شیطان بھی شامل تھا جس کا نام تھا عزازیل. اس کا اصل نام عزازیل ہے, شیطان بھی کہتے ہیں, ابلیس بھی کہتے ہیں. اس کو وہاں لایا گیا. اس کے بعد پھر کیا ہوا, اس کو ظاہر قیدی تھا, اس کی سزا تھی. تو یہ چونکہ وہاں فرشتوں میں رہا تو پھر یہ تھوڑا سا اللہ کا وہ ہو گیا, فرمانبردار ہو گیا. ظاہر جیسی صحبت ملے گی ویسا ہو جائے گا. تو وہ اس طرح سے ہو گیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دنیا میں اتار دیا. پھر وہ آپ کو سب کو ہی پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام والا ہوا. اللہ نے کہا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا. آدم علیہ السلام اور بیوی حوا اس درخت کے پاس چلے گئے. تو جب اس درخت کے پاس گئے تو وہاں پہ انہوں نے, شیطان آ گیا. اب شیطان کو پتا تھا, اور شیطان نے اس وقت جب آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو سجدہ کرو. تو شیطان نے انکار کر دیا تھا, کیوں؟ شیطان وہاں تکبر میں آ گیا تھا. اس نے کہا کہ بھئی بات یہ, میں تو آگ سے بنا ہوں. شیطان کی سپیڈ اتنی تیز ہے, چونکہ آگ سے بنا ہوا ہے تو وہ ایک لمحے میں پلک جھپکنے کے اندر ایک ملک سے یعنی دنیا کے دوسرے حصے میں پہنچ سکتا ہے. اس نے کہا یہ کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا آدم کو, میں اس کے سامنے کیسے اس کو سجدہ کر دوں؟ یہاں تکبر میں آ گیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو ٹھیک ہے, مجھے سجدہ نہیں کر رہا, تو تکبر میں آ گیا, تو تو یہاں سے بے دخل ہو جا, تو مردود ہوا. اس نے کہا یا اللہ تو نے مجھے مردود تو کر دیا, سزا بھی مجھے دے گا, تو چل تو نے جو بنائی ہے میرا چیلنج ہے, مجھے ایک چیلنج کرنے دے. اب اللہ تعالیٰ کو چیلنج دے رہا, اور اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تیرے سارے چیلنج قبول ہے, بتا تو تیرا چیلنج ہے کیا. چیلنج اس نے یہ دیا کہ تیرے جو بندے ہوں گے تو نے جو بنایا ہے, اور تو ان کو کلمہ سکھائے گا کہ میری حمد و ثنا کرنا, میری حمد و ثنا کرنا. اچھا اس وقت تو کچھ نہیں تھا نا, نہ انبیاء کرام آئے تھے, نہ رسول آئے تھے, کچھ بھی نہیں تھے نا. اس وقت آدم علیہ السلام کو بھیجا جا رہا تھا, ابھی تو وہ تخلیق ہوئی تھی, اس کا بھیجا جا رہا تھا. تو اس نے کہا, شیطان نے کہا کہ یہ جب دنیا میں جائے گا نا تو میں اس کو ورغلاؤں گا, اور تو دیکھنا یا اللہ تو نے جو تخلیق کی ہے یہ راہ سے ہٹ جائیں گے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, ہٹیں گے یہ راہ سے, کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے. اچھا عقل کیا چیز ہے کہ ایک کمپیوٹر ہوتا ہے, اس کو آپ پروگرام کر دیتے ہیں, جتنا پروگرام کرتے ہیں اتنا ہی کام کر سکتا ہے. روبوٹ اتنا ہی کام کر سکتا ہے جتنا اس کو پروگرام کریں. اللہ نے انسان کو عقل دے دی. جب اللہ نے انسان کو عقل دے دی تو اب انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آ گئی. تو اب وہ جب پیدا ہو گیا, آ گیا, بڑا ہو گیا, سمجھدار ہو گیا, تو اب وہ اسی اللہ پہ انگلی اٹھانا شروع ہو گیا. ہے نا مزے کی بات, اب وہ اسی میں انگلی اٹھانا شروع ہو گیا. دی بھی اس کی ہے مگر اٹھا رہا ہے. تو کیا ہوا کہ فرشتے اس کو, کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کو بڑی انٹیلیجنس مل گئی ہے, یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو اس نے کہا, شیطان نے کہا کہ آپ مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ تا قیامت مجھے چھوڑ دیں, میں ان کو بہکاؤں گا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, میں جنت بھی بھروں گا ان لوگوں سے جو میری راہ پہ رہیں گے, اور میں دوزخ بھی بھروں گا ان لوگوں سے جو تیری راہ پہ رہیں گے. چل ٹھیک ہے تو جا کر. یہ امتحان گائے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. خیر بہرحال یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کیا کہ درخت سے جب وہ کھڑے تھے وہاں تو شیطان آیا, تو اس نے آ کے کہا عزازیل نے کہ دیکھو تم لوگوں کو اللہ نے بنایا ہے, تمہیں مٹی سے تخلیق کیا ہے, تو کوئی پتہ نہیں ابھی تمہیں ظاہر ہے کچھ عرصے کے بعد تو تمہیں موت آ جائے گی. فرشتوں کو دیکھو ان کو موت ہی نہیں آتی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو ایسا کرو کہ اگر تمہیں اللہ نے منع کیا, اس لیے تمہیں منع کیا اس درخت کے پاس نہیں جاؤ, اس کا پھل نہیں کھانا. اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو کیا ہوگا, تم فرشتے جیسے ہو جاؤ گے. اس نے کہا یار کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ تم یقین کر لو کہ میں سچ کہہ رہا ہوں, میں تمہیں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں, صرف اسی وجہ سے کیا ہے. میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا مگر یہ کہ تم اگر یہ کر لو گے تو تم خود بخود یہ ہو جاؤ گے, تم فرشتے بن جاؤ گے, اس لیے اللہ منع کر رہا ہے تمہیں. بہک گئے, کھا لیا توڑ کے. اللہ نے کہا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا وہاں جانے سے, اب ایسا کرو. خیر وہ کیا ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالی سے معافی مانگ لی. انہوں نے کہا ہم بہک گئے تھے واقعی, ظاہر ہے کہ اس کی باتوں میں آ گئے. اب جب شیطان نے دیکھا کہ بہکا دیا تو شیطان قلابازیاں کھا رہا تھا ادھر, شیطان قلابازیاں کھا رہا تھا اور خوب خوش ہو رہا تھا, اور اللہ کو کہہ رہا تھا یا اللہ دیکھا پہلی میری
وہ میری منزل پہلی مل گئی مجھے. دیکھا میں نے کیسے بہکایا. تو نے جو پہلے تخلیق کیا تھا اسی کو میں نے بہکا دیا, کھا لیا پہلے انہوں نے. پھر اللہ تعالیٰ نے خیر بہرحال اس کو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا, ان کے کلمات کو لیا, انہوں نے معافی مانگی. اس کے بعد ان کو کہا کہ اب تم لوگ سب اتر جاؤ, اور یہ مجھے پتا کہ تم لوگ فساد بھی کرو گے, وہاں دنیا میں جا کے فساد بھی کرو گے, سب کچھ ہوگا سارا, مگر یہ کہ تم لوگ ایک جو چین قائم کرو گے تو تا قیامت تک ہم رسول بھیجتے رہیں گے. اس لیے کہ تم یہ نہ کہو کہ کل کو کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا. حجت کیسے تمام ہوگی کہ ہمیں تو بتایا کوئی رسول ہی نہیں آیا تھا, یا اللہ ہمیں تو بتایا تو نے ہمیں شرک سکھایا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم کیوں کرتے اگر تو نہیں کرتا, ہمیں کروایا تو نے, ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا. اچھا تو کیا ہوا یہ کہ میں آپ کو اس کی بات بتا رہا تھا کہ آگے بہرحال یہ آگے زمین پہ اتر آیا. اس کے بعد وہاں سے شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں آدم علیہ السلام, اور جب عالم ارواح میں تمام روحیں بنا دی تھیں, ساری روحیں جو تھیں وہاں موجود, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لے لیا. یہ سورہ اعراف میں ذکر ہے اس کا, آگے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا کہ یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں, کیا میں تمہارا اللہ نہیں ہوں, کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا. ان سب نے کہا کہ ظاہر ہے اللہ آپ ہمارے معبود ہیں, آپ اللہ, آپ بنانے, آپ تخلیق کرنے والے ہیں. ایک اور بات کو یاد رکھیے گا کہ پیدا کرنے کا الفاظ اور تخلیق کا الفاظ کو بڑا غور کیا کریں, اور الفاظ منہ سے ادا کرنے سے پہلے میں ایک بات اور کرتا ہوا چلوں کہ یہ جو الفاظ ہیں نا, عشق اور محبت میں بڑا فرق ہے. بہن جو ہے بھائی سے عشق نہیں کرتی, محبت کرتی ہے. بیٹا ماں سے عشق نہیں کرتا, محبت کرتا ہے. ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے, عشق نہیں کرتی. ٹھیک ہے, عشق کا رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے. تو کسی بھی ہستی کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرنا بہت بری بات ہے. الفاظوں کو بہت, یہ آپ نے دیکھا ہوگا, یہ کچھ عالم سو جو ہیں اور جاہل قسم کے مولوی بہت زیادہ استعمال کرواتے ہیں لوگوں سے, اور جو سمجھدار ہوگا, پڑھا لکھا ہوگا, کبھی بھی یہ لفظ استعمال نہیں کرے گا. بھائی آپ کے سامنے کھلی لغت ہے, اٹھا کے اس کے معنی دیکھ لیں کیا ہے. اتنا تو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ عشق کے لفظ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, منسوب نہیں کرنا چاہیے. انبیاء کرام سے یا کسی سے بھی عشق کرتے, محبت کرتے نا, محبت کا لفظ ہے. اللہ نے محبت کا لفظ استعمال کیا, اللہ نے کہیں پہ بھی عشق کا لفظ نہیں استعمال کیا. آپ کہ مجھے اللہ سے عشق نہیں, اللہ سے محبت ہے نا. عشق کا معنی کچھ اور ہو جاتا ہے. آپ میاں بیوی عشق کرتے ہیں نا, ان کا رشتہ کچھ اور ہے, بہن بھائی کا رشتہ کچھ اور ہے, بڑا پاکیزہ رشتہ ہے وہ, تو پاکیزہ رشتے کو محبت کہتے ہیں. خیر, اب شیطان اور جنات کی میں نے آپ کو اس کے اندر بتا دیا کہ شیطان اور جنات کو ہی معبود بنایا گیا. اچھا, اب آگے کہ یہ لا الہ ہو گیا. اب اس سب کے اندر آپ انکار کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے بت بھی نہیں چھوڑ دیے, درخت بھی چھوڑ دیے, ہم نے فرشتے بھی چھوڑ دیے, سورج بھی چھوڑ دیا, چاند بھی چھوڑ دیا, نہیں کریں گے یا اللہ, مان گئے, لا الہ کر لیا یا اللہ, ہم نے آج کلمہ پڑھ رہے یا اللہ, آج ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ لا الہ کا کیا مطلب ہے, کہ انکار کرنا پڑے گا تمہیں پہلے سب کا, کر دیا یا اللہ, ہم نے لا الہ کر دیا. الا اللہ کیا ہے, سوائے اللہ کے. اب آپ لا کے ساتھ جو الہ تھا, الہ کا مطلب تھا معبود بحق, یعنی برحق معبود, برحق معبود سوائے اللہ کے, اللہ اللہ کے سوا. اب اللہ کے سوا کوئی نہیں. ہاں جی, ان کا اقرار کر لیا, زور زور سے سر ہلا دیا, 10 کلو کا سر زور زور سے ہلا دیا کہ ہاں جی اقرار کر لیا, بالکل کر لیا. مگر اقرار کیا کیسے؟ وہی والی بات ہی, وسیلے والی میں نے آیت بتائی کہ وسیلہ اقرار ایسے کیا کہ خود کچھ نہیں کیا, اور نکل گئے وسیلہ تلاش کرنے کے لیے کہ شارٹ کٹ مل جائے ہمیں, ڈائریکٹ بس اللہ کی جنت میں ہمیں بس بیڑا پار ہو جائے ہمارا. یہ کیا ہم نے, یہ اقرار کیا ہم نے, یعنی کہ الہ الا اللہ کا ہم نے یہ اقرار کیا کہ ہم نے وسیلے کے چکر میں نکل گیا. اب کیا ہوا الہ الا اللہ میں؟ سب سے پہلے نماز اور زکوٰۃ عبادت ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ لکھی ہے, یہ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نماز کی روح تھی وہ میں نے بتا دی آپ کو کہ بڑی ضروری ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے. جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ اکبر کرتے ہیں, یعنی اللہ کی بڑائی, اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھتے ہیں. سبحان کا مطلب ہے کہ پاک ہے وہ ذات, عظمت والی. اچھا, یہاں لفظ آپ عظمت جو ہے یہ عام لفظ نہیں ہے عظمت والی. ایک عظمت لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ فلاں رسول یا فلاں نبی بڑے عظمت والے تھے, بڑے عظمت تھی ان کی, ایک بڑی شان تھی ان کی. اللہ کے لیے جو لفظ عظمت استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جدھر آپ کی عقل کا حد ہے کام کرنے کا, اس کے بعد سے جو شروع ہوتی ہے لامحدود, وہ عظمت ہے اللہ کی. اس کو سمجھ لیجئے گا.
تو یہ جو لامحدود ہے یہ اللہ کی عظمت لامحدود عظمت ہے کہ آپ جب وہ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ جو عظمت بیان کر رہے تھے پاک ہے وہ ذات سبحان ربی العظیم پاک ہے وہ ذات عظمت والی بے انتہا سب سے زیادہ عظمت والی. ٹھیک ہے جی آپ نے کہہ دیا 3 دفعہ کہنے کے بعد آپ واپس کھڑے ہوئے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر نماز پڑھاتے شروع وہاں سے کی انہوں نے, ہم تو امت محمدی ہیں ان کی امت میں سے. تو وہ جب واپس کھڑے ہوتے تھے وہ کہتے تھے سمی اللہ لمن حمیدہ, سن لی اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی. اب یہ کلمہ ادا کرتے تھے. تو یعنی کہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے جو 3 دفعہ کہا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے ہوتے تھے تو وہ جب کھڑے ہوتے تھے کہتے تھے سمی اللہ لمن حمیدہ, سن لی اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی. آپ نے تعریف کی, اللہ نے وہ پیغام دے رہا تھا کہ آپ تم لوگوں کی تعریف اللہ نے سن لی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو نماز کی روح ہے آپ یقین کریں کہ 10 دن محنت کریں اس کے اوپر آپ کو نماز سمجھ آنے لگے گی. جس دن آپ نماز سمجھ لیں گے اس دن آپ خدا کی قسم, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس دن آپ نماز میں کھڑے ہو کے جب سمجھ کے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے آنسو گر رہے ہوں گے. آپ کو پتہ چل رہا ہوگا عبادت کیا چیز, آپ کا کنیکشن ہو رہا ہوگا اللہ سے ڈائریکٹ. کیوں کر رہے ہیں نماز, کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا ہے. اور کس کو دیا اللہ نے حکم؟ ہمیں تو نہیں دیا نا ڈائریکٹ, ہمارے رسول کو دیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. نہ آپ رسالت ترک کر سکتے, نہ آپ اپنے نبی کو چھوڑ سکتے, نہ آپ اللہ کو چھوڑ سکتے. کتنا زبردست کنیکشن ہے کہ قرآن نازل ہم تک کیسے آ گیا, ہم تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو آیا ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی اللہ ہے اور اس کی رسالت نہیں ہے, اس کی انبیاء نہیں ہے, تو وہ بھی کافر ہوا, عقیدہ ختم ہو گیا, فسق ہو گیا. جو یہ کہتا ہے کہ صرف انبیاء ہی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں بس اور کچھ بھی نہیں ہے, بس وہی ہیں, وہ بھی کافر ہو گیا. عقیدہ کیا ہے؟ آپ مہر نبوت دیکھیں تو اس کے اوپر صاف صاف سمجھ آ جاتا ہے. اوپر لکھا ہے اللہ, بیچ میں لکھا ہے رسول, نیچے لکھا ہے محمد. یعنی اللہ, اس کا رسول محمد, یعنی نائب, اس کا اللہ کا نائب رسول, انبیاء کرام ان کے نائب تھے, خلیفہ بنائے گئے. تو آپ کو جو قرآن ملا ہے ہمیں وہ آیا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو آیا ہے, ہمیں وہی کے ذریعے آیا ہے. اگر وہ نہیں آتا تو ہم تک نہیں آتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری انسان کی اوقات نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے جا سکے, کیونکہ اللہ کی ہستی کچھ اور ہے. یعنی کہ ایک طرف اللہ, ایک طرف سارا جہاں سب دنیا, یوں سمجھ لیں آپ. اللہ کی ہستی ایک طرف, باقی سب ایک طرف, بس بات ختم ہو گئی. اب اس میں مخلوق ہو, کیا چیز ہو, مادی ہو, جاندار ہو, بے جان ہو, سب آ گیا اس کے اندر. وہ غیر اللہ ہے. انسان بھی ہیں, جاندار بھی ہیں, بے جان بھی ہے, سب کچھ ہے. ان میں انبیاء کرام بھی ہیں, افضل لوگ بھی ہیں, عظمت والے بھی ہیں, مگر وہ عظمت کی ایک لمٹ ہے, اس حد تک عظمت ہے. اللہ کی عظمت کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ کی عظمت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں انسان کی عقل کی حد ہے, جہاں انسان کی عقل ختم ہو گئی, جہاں الفاظ ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تمام کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور ان سے تم اگر اللہ کی تعریف لکھ دو, تمام درختوں کے کاغذ بنا دو, اس کے اوپر تعریف لکھ دو, تب بھی تم اللہ کی تعریف کو پورا نہیں کر سکتے, اشیر بھی نہیں کر سکتے. تو آپ یہ بتائیے کہ حق اللہ کا کس نے ادا کیا, کس نے ادا کیا اللہ کا حق؟ کبھی یہ سوچا کہ اللہ کا کیا وہ ہے؟ بلائے بیٹھے ہوئے نا. آج کیا ہوتا ہے کہ ادھر ادھر کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. اچھا, نماز کا میں نے روح بتا دی آپ کو. حج ہے, حج عبادت ہے, ظاہر ہے جس کو استطاعت ہو, اللہ تعالیٰ نے جس کو استطاعت دی ہو, جس کو وہ جا کے اللہ تعالیٰ کے بیت اللہ شریف کا حج کر کے آ جائے, اللہ کے گھر کا حج کر کے آ جائے. اس کے بعد دعا عبادت ہے. تیسری عبادت دعا. اچھا, اللہ کیا فرما رہا ہے سورہ مومن کے اندر آیت نمبر 60 میں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اب یہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اور تمہارے پروردگار نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو. ان الذین یستکبرون. اب یہ یستکبرون کیا ہے؟ یستکبرون کہ تکبر کرنا, تکبر کا الفاظ ہے. دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ یار کہ قرآن کا نا ترجمہ بڑا ہمیں وہ ہوتا ہے, بڑا مکس اپ گڑمٹ کر دیا ہے. آپ ذرا سی دن کوشش کریں, اتنا آسانی سے سمجھ میں آئے گا آپ کو ترجمہ, کہ بہت آسان ہے, بہت ہی زیادہ آسان ہے. یعنی کہ اردو کا جو رسم الخط ہے وہ اس سے ملتا ہے, چونکہ آیا ہی ادھر سے ہی ہے. ظاہر عربی زبان آئی تھی, اردو تو بہت بات کی بات ہے نا, تو نکلی ادھر سے ہی تھی. وہ رسم الخط کم و بیش اتنا ہی ہے. بہت سارے الفاظ عربی کے ہم نے وہیں سے ہی لیے ہوئے ہیں,
کچھ اور ایکسٹرا ہیں، مگر زیادہ تر الفاظ ادھر اس سے ہی لیے ہوئے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یعنی کہ اور تمہارے پروردگار نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے نا۔ اب مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تو آپ میں سے کون ایسا بندہ ہے جو یہ کہے کہ میں یہ رد کرتا ہوں، اس آیت کو جھٹلا دیتا ہوں؟ کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دو راستے نکل آئے، یا تو مان لیں کہ اللہ دعا قبول کرنے والا ہے، یا پھر آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دل میں کچھ سوچیں، آپ کوئی شیطانی کام سوچ لیں دن کے اندر کہ میں کل جا کے فلاں کو نقصان پہنچاؤں گا، آپ نے دل میں سوچ لیا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کو نہ پتہ چلے؟ آپ نے کسی کو نہیں بتایا، انسان کو اپنے دل میں سوچ لیا، تو اللہ کو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کو نہ پتہ چلے؟ پتہ چلے گا نا اللہ تعالیٰ کو، وہ تو باریکی جانتا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے کہ جو ایک پتا بھی دنیا کے اندر زمین پہ گرتا ہے ٹوٹ کے پتجھڑ کے اندر، تو گرتا ہے تو میرے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ اب پتے گرنا شروع کر دے تو آپ کی گنتی ختم ہو جائے گی، دنیا کے پتے نہیں گن سکتے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ وہ جب ایک پتا گرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اللہ کے حکم سے نہیں ہوتا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے دل میں سوچا، کچھ بھی سوچا، اللہ کو پتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو کی دعا سننی ہوگی سن لے گا، نہیں سننی ہوگی اس کی مرضی، تب بھی آپ نے صبر اسی پہ کرنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب آپ کو کوئی کہے کہ آپ 400 میل کا سفر کر کے فلاں کی جگہ جائیں، وہ پیر فقیر صاحب ہیں ان سے جا کے ملیں، ان سے دعا کروائیں، وہ کر دیں گے۔ اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ 400 میل سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، 600 میل سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یا اتنی دور جا رہے ہیں، بڑی مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، سب اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو کہ یہ دعا مانگنے وہاں جا رہا ہے، جب تک کہ یہ وہاں نہیں پہنچے گا میں دعا نہیں قبول کروں گا۔ ایسے کیسے ہے کہ کہاں سے دلیل لے کے آئے؟ میری یہ سمجھ سے باہر ہے، کوئی ثابت نہیں کرتا اس دلیل کو۔ دلیل کہاں سے لے کے آئے کہ اللہ نے یہ کہا ہے؟ ایسا کہیں اللہ کا حکم ہی نہیں ہے۔ مزے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دعا، پھر ایک ہی حل ہو سکتا ہے کہ اس کو مسترد کر دیں، رد کر دیں، جھٹلا دیں کہ ہم نہیں مانتے، منکر ہو گئے ہم، نعوذ باللہ استغفر اللہ، منکر ہو گئے قرآن کے، ہم نہیں مانتے۔ اچھا آگے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کہہ رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ یستکبرون یعنی کہ تکبر، اللہ کہہ رہا ہے میری عبادت سے عذرا تکبر کتراتے ہیں، ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل کیے جائیں گے۔ یہ آیت اتنی امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنی ویڈیوز کے اندر بھی لگاتا ہوں، یہ سورہ غافر کی، مومن بھی کہتے ہیں اس کو سورت کو، آیت نمبر 60 ہے یہ، اس کو ضرور کھول کے دیکھیے گا، لفظ بہ لفظ میچ کیجیے گا، آپ کو بڑا حیرانگی ہوگی۔ اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے، میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، کیا یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ لوگ اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ دعا قبول کر سکتا ہے؟ کیا آپ لوگ اللہ تعالیٰ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ دعا قبول کر سکتا ہے؟ کیا آپ لوگ اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دعا قبول کر کے آپ کو اور وہ چیز دے سکتا ہے، وہ نعمت جو آپ مانگ رہے ہیں، یا وہ رحمت جو آپ مانگ رہے ہیں، یا وہ جو آپ کام کروانا چاہ رہے ہیں وہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے اندر طاقت ہے اتنی؟ بے شک ہے، کیسے نہیں ہو سکتا؟ ہاں 1% اگر آپ کو شک ہو تو وہ بندہ کیا کہے گا کہ ٹھیک ہے دعا تو میں مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، مگر دیکھو تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اللہ نہیں کر سکتا، مجھے کہیں اور جانا پڑے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایک راستے سے جاتے ہیں حیدرآباد، آج کل موٹر وے بن رہا ہے حیدرآباد یہ سپر ہائی وے کے اوپر، تو کوئی متبادل راستہ نیشنل ہائی وے سے بھی کہیں سے نکل جائیں، آپ ٹھٹا کی طرف سے بائی پاس کر لیں، تو اب بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار سارا راستہ بن گیا ہے، میں گیا تھا مہینہ پہلے، سننا یہ ہے کہ وہ راستہ پورا صحیح ہو گیا ہے، اب جا سکتے ہو، تو مسئلہ نہیں ہے، راستے میں ڈائیورژن نہیں آئیں گے، متبادل راستے نہیں آئیں گے۔ اچھا ایسا ہے کہ ایک متبادل راستہ بھی بڑا لمبا ہے، گھوم کے جانا پڑے گا تمہیں، تو اس راستے سے چلے جاؤ۔ اب آپ کو شک ہوگا تو آپ دوسرا راستہ اختیار کریں گے، اور اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ موٹر وے بن گئی ہے، یہ پکی بالکل صحیح ہے، اگر بن جائے، جس وقت موٹر وے بن جائے گی کراچی سے حیدرآباد، تو آپ کو پتا ہے کہ یار آرام سے موٹر وے پہ چڑھ جاؤ، 1.5 گھنٹے میں آرام سے حیدرآباد سکون سے پہنچ جائیں گے، کوئی خرابی نہیں ہے موٹر وے کے اندر۔ یہ کیا ہے؟ پکا یقین ہے آپ کو
کیا آپ کا یقین ہے کہ دعا قبول ہو جائے گی آپ کی؟ کیا آپ کا یقین ہے یا 1% شک ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا 1% شک ہے کسی کو؟ اگر ہے شک تو پھر آپ خود سمجھ لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ یہ خالی دعا کی بات بتا رہا ہوں میں، ابھی تو آگے امید بھی ہے، ابھی تو آگے جو نا توکل بھی ہے، ابھی تو آگے بہت سی چیزیں ہیں۔ ابھی کیا کرتے ہیں ہم کس سے؟ ہم تو ابھی دعا کی بات کر رہے ہیں کہ دعا میں 1% اگر شک ہے تو آپ خود سوچ لیجئے گا گھر جا کے، اور ٹھنڈے دل سے سوچئے گا کہ آپ نے یہ کیا کیا شک کر کے؟ اللہ پہ شک کر دیا، یعنی آپ نے یہ سوچ لیا کہ آپ نے کوئی متبادل راستہ بھی ہے، یعنی آپ سے فلاں نے بتا دیا فلاں جگہ چلے جاؤ، متبادل راستہ ان کے ذریعے قبول ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے انگریزوں کو بھوکے مرنا چاہیے تھا، کافروں کو بھوکے مر جانا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی کے پاس جاتے ہی نہیں ہے، مزے کی بات ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے یہاں کا، وہ تو نہیں جاتے کسی کے پاس، اور ہم سے زیادہ دولت ہے ان کے پاس۔ ہندوؤں کے پاس لوہے کے اوپر پوری دنیا کے اندر قبضہ ہے، متل کا ہندو ہے، قبضہ ہے پوری دنیا کے اندر، لوہے کو کنٹرول کرتا ہے، لوہے کی پرائس کو، لوہے کی قیمت کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ بتائیے وہ کس کے پاس جاتا ہے مانگنے کے لیے؟ اس کی دعا نہیں قبول ہوتی، اس کی اولادیں نہیں ہیں، اس کا خاندان نہیں پنپتا، اس کو پیسہ نہیں ملتا، اس کے پاس گاڑیاں چیزیں سب کچھ نہیں ہیں، وہ تو جو چٹکی سے حکم کرتا ہے اس کو ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے یہ ساری آپ کی۔ اگر کسی کی، مگر کیا ہے، ہندوؤں میں بھی غریب بھی ہیں امیر بھی ہیں، انگریزوں کے بھی غریب بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، دونوں ہیں۔ اس کے اندر بھی غریب ایسے ہیں کہ جو سب وے کے راستے امریکہ کے اندر وہاں نیچے بیٹھے رہتے ہیں بیچارے پھٹے کپڑوں کے اندر، اور وہ کٹورا رکھا ہوتا ہے اس میں سکے ڈال رہے ہوتے ہیں، سینٹس لوگ ڈال ڈال کے جا رہے ہوتے ہیں ڈالروں کے، وہ اسی سے کھاتے پیتے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ دعا ہو گئی۔ اچھا دعا میں ایک اور لے لوں، سورہ اعراف آیت نمبر 55، اللہ کہتا ہے لوگوں اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو۔ اب دکھاوا کتنا ہے ہمارا، یہ دیکھیں یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، ایک نئی چیز آ گئی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 55، یہ ضرور دیکھیے گا جا کے۔ اللہ کہہ رہا ہے لوگوں اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اب یہاں اللہ نے کہہ دیا دوست نہیں رکھتا، کیا مطلب ہے؟ دوست کا کیا مطلب تھا؟ ولی، اولیاء، وسیلہ۔ آپ نے کہا وسیلہ کیا ہے؟ میں نے کہا قرب ہے، اللہ کا قرب۔ اللہ کا قرب کیا؟ یہ دعا ہے، عبادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، یہ اللہ کا قرب ہے۔ آپ پڑھنا شروع کر دیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے اوپر عذاب نازل کر دے؟ آپ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ آپ پہ عذاب نازل کر دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایمان صحیح ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا نا، اور کوئی اللہ کا نام لے رہا تو اس پہ عذاب تو نہیں نازل ہوگا نا۔ اب کیا تھا کہ اللہ نے کہا کہ تم اس سے عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے سے دعائیں مانگو۔ اب کر کیا رہے ہیں؟ بڑے تماشے ہیں بھائی، سب کو بلاؤ بھائی، اجتماعی دعا ہو رہی ہے، قرآن خوانی بھی ہے، سب لوگ ہیں بھائی، تسبیحاں لے کے آنا ہاتھ میں، پارے پارے کر دیا قرآن کو، سب کو دے دیا، ایک پارا 2 بندے شیئر کر لو۔ ہاں بھائی تم کون ہو؟ بھی ہم نے پڑھا ہی نہیں، کبھی آتا ہی نہیں، کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ، انگلی پھیرتے رہنا، تمہارا بھی ہو گیا۔ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، کیا کریں، ہمیں تو بس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اب آزمائش آ جاتی ہے، بڑی مصیبت ہے، ہم کیا کریں۔ مگر کیا ہے کہ راستہ ہی صحیح نہیں ہے، آپ بھائی کر کیا رہے؟ میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے۔ گاڑی کے اندر اسٹیئرنگ کی جگہ الٹے منہ کر کے بیٹھ جائیں اور پیچھے سے ہاتھ گھما کے اپنے چلانا شروع کر دے تو کیسے چلے گی گاڑی؟ یا ریورس گیئر لگا دیں گاڑی کا اور کہیں آگے بڑھ نہیں رہی ہے تو کیسے جائے گی آگے؟ سسٹم ہے نا، ایک نظام بنایا گیا ہے نا۔ اسی کے اندر ایک اور آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 56، اور اللہ سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، خوف کرتے ہوئے، یہ تیسرا الفاظ استعمال ہو رہا ہے اس کے اندر۔ آپ دیکھیں تو اللہ کی آیت کو کہ خوف کرتے ہوئے، خوف کون کرے گا؟ جو شرک سے ڈرے گا۔ جب آپ 1% شک آ گیا آپ کے دل کے اندر کہ اللہ دعا نہیں قبول کرے گا میری، تو آپ ادھر ادھر بھٹک گئے، راستے سے نکل گئے، تو جب آپ نکلے تو پھر کسی اور راستے پہ چلے گئے۔ اب آپ نے اللہ کا خوف نہیں کیا۔ اب جب آپ جاتے ہیں نا تو آپ یقین کریں کہ باقی حقیقت ہے کہ جب آپ ایک دفعہ راستے سے ہٹ جاتے ہیں نا تو پھر آپ 20-30 سال کرنے کے بعد آپ کو ہوش تب آتا ہے جا کے، کبھی بھی وہ بھی اللہ اگر ہدایت دے دے تو تب آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ ہم کیا کرتے رہے، یہ کہاں نکل گئے ہم نے شروع تو یہ کیا تھا کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا تھا، پہلے تجوید سے قرآن سیکھنا شروع کیا تھا، اور اس کے بعد کرتے کرتے اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے تھے، اتنا اچھا تو جا رہے تھے ہم لوگ صحیح۔ یہ کس نے ہمیں؟ یہ شیطان آیا تھا ایک۔ اچھا شیطان انسانی روپ میں آتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔
इंसानी रूप में भी शैतान आता है, कभी कभार कोई ऐसा बंदा भी आ जाता है वो इंसानी रूप में आता है वो, मगर वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कुछ नहीं कर सकता। वो अल्लाह ताला ने एक पर्दा रखा हुआ है उसके अंदर में ना, वो सिर्फ करता क्या है कि थिएटर चलाता है, थिएटर ड्रामा। अच्छा, ये ड्रामा थिएटर क्या था? ये ग्रीस के अंदर 2500 साल पहले, 3000 साल पहले ये इजाद हुआ था, स्टेज शो हुआ था, ये सबसे पहले वहां पे वो शुरू किया गया था। और ये थिएटर क्या था कि एक अपनी जो एक अपना वो जो बिलीव हुआ करता था, यानी कि जो उनका अकीदा हुआ करता था मुख्तलिफ लोगों का, कोई आग की पूजा कर रहा है तो कोई किसी चीज़ की पूजा कर रहा है, कोई पानी को मान रहा है, कोई चांद को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है। तो वो क्या करते थे कि वो अपना अकीदा लोगों को तबलीग करने के लिए उन्होंने सबसे पहले स्टेज बनाया, जिसको आज स्टेज ड्रामा कहते हैं। वो स्टेज ड्रामा पहले वहाँ से बना था, तारीख है ये इसकी, 2500 से 3000 साल पुरानी तारीख है। ये ग्रीस में हुआ, यूरोप के अंदर जो मुल्क है वहां पे हुआ। तो वो क्या करते थे, वो अपने हिसाब से मतलब जो उनके माबूद बनाए हुए थे उसकी शक्लें बना के लोगों को, लोग बड़े हैरान होते थे। अच्छा, लोग जो बैठे होते थे, जो देख रहे होते थे, उनका पूरी की पूरी दिमाग कंसंट्रेशन उधर ही लगी होती थी। तो जब वो खत्म हो जाता था स्टेज शो, तो उस वक्त उनके एकदम से होश आता था, अरे हम तो होश आया अभी हमें, हमारी तो पूरा का पूरा दिमाग यहाँ भाई सहर कायम हो जाता था। अब ये नहीं पता कि शैतान ने उनको पहले मशवरा दिया था या शैतान ने वहां से ये आइडिया पिक किया था। बहरहाल जो भी हुआ, मगर शैतान ने वहां से आइडिया पिक कर लिया या फिर उसी ने सिखाया था उनको। अब उसने क्या किया कि जब इंसान में अल्लाह ताला ने कहा कि भाई आप निकाह करते हैं, अल्लाह ताला बरकत डालता है मियाँ बीवी के दरमियान। शैतान जो है वो जो काले इल्म होते हैं और जो जादू होता है, वो असल में होता क्या है कि जो मियाँ बीवी के दरमियान में नाचाकी करा देता है, अलहदगी तक बात पहुंच जाती है। वो होता क्या चीज़ है? वो ये नहीं है कि आके इसको करके पता चले जी मुर्दे गड़े हुए, जी मुझे कल कत्ल कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इंसान को कुछ नहीं कर सकता। उससे भी होता है कि उस इंसान के अक्स के अंदर एक पूरा थिएटर ड्रामा चला देता है। अब वो क्या है कि जैसी फारिग शैतान ने क्या किया कि अपना जो वो था क्या कहते हैं अपना जो तख्त था उसे समंदर के ऊपर लगा दिया, और समंदर के ऊपर जब उसने लगाया तो वहां पे वो जब शैतान उसके जो बहुत सारे हवारी थे वो आया करते तो आके बताते कि हमने फला काम किया, हमने फला किया कि ए अज़ाज़ील उनका लीडर था, सबसे बड़ा सरदार अज़ाज़ील है, ए इब्लीस हमने ये किया, उसने कुछ भी नहीं किया तुमने। अगला नेक्स्ट वो एक और आया, उसने कहा कि आके कि भाई मैंने अज़ाज़ील भाई मैंने ये किया है कि मैंने कोई वक्त मियाँ बीवी के दरमियान ऐसा नहीं छोड़ा कि जब मैंने उनके दिमागों में वसवसे नहीं डाले और उनके अंदर तफर्रका नहीं डाला और उनके दरमियान में फूट नहीं डाली उन मियाँ बीवी के दरमियान में। उसने कहा ये तुमने काम किया है ज़बरदस्त, तुम हो इनाम के मुस्तहिक़। तो ये किया करता था, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की बात है। जब उनके बाद जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जितने जादू वगैरह थे जो लिख लिए गए थे, वो जिस खातून को उन्होंने अंगूठी दी थी बेसिकली, तो उसके अंगूठी के अंदर कुछ तिलस्म थे जो अल्लाह ने दिए थे, अल्लाह के कुछ कलमात थे जिनके अंदर कुछ ताकत थी, वो चीज़ें थी। तो वो जिनकी वजह से जिन्नात और सारे काबू रहते थे उसके अंदर, और काबू किए हुए थे, अल्लाह ताला ने ताबे कर दिया था हवा को भी सबको। तो वो जब उन्होंने एक दफ़ा अंगूठी रखी थी तो ये खातून को दे दी थी, तो उन खातून ने जो है वो जब शैतान ने देखा तो शैतान जाके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के रूप में गया और जाके वो अंगूठी ले ली, उनसे मांग ली, उन्होंने दे दी उनको। वो उसने पहना और उसने जाके सारे जब जादू किए तो वो तो जाहिर है कि बड़ा ताकत रखते थे, अल्लाह के कलमात थे। अच्छा, अल्लाह ने भी आजमाइश तो जाहिर करनी थी, अल्लाह तो देख रहा था ये क्या कर रहा है। तो वो ये इसका जिक्र कहाँ आता है? सूरह बकरा की आयत के अंदर आता है एक, मैं आगे बताऊंगा इसके अंदर। तो वो 102 से लेके 101 से लेके 103 तक है। वैसे तो आप तीनों आयत पढ़ ले तो उसके अंदर आपको सब पता चल जाएगा। तो वो क्या किया उसने कि वो सारा जो करता गया तो जल्दी जल्दी उसने लिखना शुरू कर दिया, फला 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 तलस्म फला जादू फला वो उन्होंने लिख लिया। लिखने के बाद वो जादू क्या किया, जाके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे दबा दिया। ये क्या था असल में कि जादूगरी उस वक्त बड़ी शुरू हो गई थी, तो गैब का इल्म भी था। तो अल्लाह ताला ने इसको नफ़ी करने के लिए कि ये गैब का इल्म किसी के पास नहीं दिया मैंने, अल्लाह के पास। अलामुल गयूब सिर्फ अल्लाह है। अंबिया कराम को और रसूलों को अल्लाह ताला उतना ही बताता था जितना उसकी मर्जी होती थी, वही के जरिए बता देता था कि ये कौम फला पालेगी, ये नहीं पाएगी, ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। जितना कहता था उतना हो जाता था, उनको पता होता था, सारे वही के जरिए आ जाता था। मगर अलामुल गयूब तो अल्लाह ही था और है।
اللہ کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا نا کوئی. ہاں علم غیب کا علم اتنے حد تک ہر انبیاء کو ملا مختلف. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا بہت ساری چیزیں, ان کو دی گئیں کہ بھئی یہ اس طرح ہوگا, اس طرح ہوگا, اس طرح. اب کیا تھا اسی کے اندر ایک مثال یہ بھی ہے کہ جب وہ طائف جا رہے تھے, جب تبلیغ کر رہے تھے تو طائف گئے, تو طائف کے اندر آپ دیکھیں وہاں لوگوں نے کیا کیا, ان کے ساتھ پتھر مارے. ان کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے, ان کے بھی سر پھٹ گئے, سارے زخمی ہو گئے. تو انہوں نے شیبہ اور عتبہ کے باغ میں جا کے پناہ لی, انگور کا باغ تھا, اور انہوں نے دعا بھی کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ, وہ رو گئے تھے, ظاہر آنسو نکل آئے تھے کہ اتنا مطلب وہ سب کوئی کہتے پھر رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کہ نہیں کرو, کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا معبود. کیونکہ مشرکین نے مکہ نے کیا کیا ہوا تھا, انہوں نے دھتکارا کیسے تھا, انہوں نے یہ دھتکارا تھا کہ تم ہمیں کیا سکھانے آ گئے, کیا اللہ بتا رہے ہو, ہم اللہ کو نہیں مانتے, ہم سے بڑا بھی کوئی ہے اللہ کو ماننے والا, ہمارے باپ دادا مانتے چلے آ رہے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس وقت تک دین بچا کچھ ہی بچا تھا, اس وقت تک پورا نہیں تھا, تو وہ بھی کہتے تھے کہ ہم تو مانتے, مگر کیا کیا تھا, خانہ کعبہ کے اندر بت بھی رکھ دیے تھے. کہتے تھے بھائی عبادت بھی کرو, بتوں کو بھی کر لو, بھائی یہ بھی بزرگ ہیں, ان کی بھی ہم کرتے ہیں, ان کی بھی عبادت کرتے ہیں. تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم اگر اللہ دے دیتا یا ہوتا, ان کے علام الغیوب نہیں تھے, وہ غیب کا علم ہوتا تھا ان کو, جتنا ہوتا تھا جس حد تک اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے دیتا تھا ان کو. اگر علام الغیوب ہوتے تو وہ کیوں سب کو لے کے جاتے وہاں. کرتے ہیں تو عورتوں کو میلاد میں جانا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اچھا خیر, کہنے کے مقصد ہے کہ آج کا پروگرام یہ ہوتا ہے, یہ ہمیں تھوڑا سا چلانا تھا, شروع سے میں ذرا تفصیل لے کے چلتا, وہ نہیں ہوا کیونکہ دیر بھی ہو گئی ظاہر ہے آج, اور آج ایک اور کسی سب کا پروگرام تھا, تو وہ تھوڑی سی ڈیٹ کے اندر اور تھوڑا سا اس میں فرق آ گیا اور مسئلہ بن گیا. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرا سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں کے اندر کوئی قرآن خوانی اگر کرنا چاہتے ہیں یا جو ایسی چیزیں ہیں, تو اس کی جگہ اگر کوئی کہیں تو چھوٹے چھوٹے درس رکھ لیں اپنے گھروں کے اندر. یعنی کوئی آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی قرآن کی آیت پتہ چلے, قرآن کے بارے میں پتہ چلے, تو بے پناہ ٹاپک ہیں اس کے اندر, پردہ ہے اس کے اندر, اور چیزیں آ جاتی ہیں, معاملات ہیں, سود لینے کے, قرض لینے کے, کمائی کرنے کے, بہت سارے معاملات ہیں, زندگی ہیں, معمولات ہیں جن کو ہمیں پتہ نہیں. اور ہم یہ چاہ رہے ہیں, ہم نے ایک یہ کام شروع کیا ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم لوگوں کو دے رہے ہیں, قرآن سے کھول کھول کے بتا رہے ہیں, اور ہم لوگوں کے اندر قرآن بھی بانٹ رہے ہیں فی سبیل اللہ. اور قرآن یہاں اس جگہ پہ, اسی چھت پہ جہاں یہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, اس چھت پہ فی سبیل اللہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے تجوید کے ساتھ. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ خواتین اپنی بچیوں کو بھی لے کے آئیں, مختلف 2-3 ٹائمنگ ہوتی ہیں, اس کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کہیں, تاکہ ہم اس لیے دور کر رہے ہیں کہ آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, نہ 20,000 روپے کمانے والا بھی رو رہا ہے اور 50,000 کمانے والا بھی جو رو رہا ہے, یہ آج اللہ نے برکت اٹھا لی ہے. تو اس برکت کو دوبارہ واپس لانے کے لیے قرآن کی تعلیم کی طرف ہم سب کو لے کے جا رہے ہیں, اور ہم سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب قرآن کی طرف آ جائیں, تاکہ لوگ قرآن میں سمجھیں. ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے. چلیں آپ نہیں کریں زیادہ, مگر آپ کم سے کم, ہم محنت کر رہے ہیں, ہم آپ کو بتا رہے ہیں, اور جو جو ویڈیوز ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اس ویڈیوز کے اندر ہم آیات کو بھی دے رہے ہیں کہ آپ وہ ویڈیوز آرام سے اطمینان سے گھر پہ بھی بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. تو جب آپ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو آیات آ جائیں گی. آپ صرف اتنا کر لیں کہ قرآن ترجمہ والا قرآن جس کے پاس نہیں ہے وہ ہم سے مانگ لیں, ہم فی سبیل اللہ دیں گے, اس کو مفت میں دے دیں گے, اس کو وہ لے لے اور کم سے کم کھول کے دیکھ لے. اور اگر کسی کے پاس ہے وہ لے لے, کہیں مارکیٹ سے لے سکتا ہے, 100-150 روپے کا ملتا ہے, وہ لے لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ ضرور پوچھے گا آپ سے کہ آپ نے دنیا کا ہر کام کیا, اینڈرائڈ فون بھی رکھا, بہترین لیپ ٹاپ بھی رکھا, سب کچھ رکھا, کیا ایک قرآن لینے کے لیے 100-200 روپے نہیں تھے تیرے پاس؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور جو بندہ یہ کہے کہ یار یہ عربی کے اندر ہے, دیکھو یار عربی تو ہمیں آتی نہیں ہے تو ہم اردو کا ترجمہ پڑھ لیں, تو بھائی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے ہو گئے, بچے بھی ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, تمام معاملات کا پتہ ہے, ہر چیز کا پتہ ہے. یہ بڑی بدبختی کی بات ہے کہ ہم نے اتنا نہیں کیا کہ ہم قرآن سیکھ لیں. اگر یہ بھی چاہتے ہیں تو ہم قاعدے سے بھی پڑھا رہے ہیں, اور ہمارا ارادہ انشاءاللہ یہ کہ میں قرآن اکیڈمی قائم کر رہا ہوں ایک, انشاءاللہ تعالیٰ انہی کسی بلاک میں سے کسی ایک فلیٹ میں قرآن اکیڈمی قائم کر رہا ہوں, جس کے اندر میں ویکلی 2-3 میں خود کچھ لیکچرز دیا کروں گا. مختلف معاملات کے اوپر لیکچرز ہوں گے. ایک کمرہ ہم اس کے اندر مردوں کے لیے بنائیں گے اور 1-2 خواتین کے لیے ہوں گے. تو ریگولر لیکچرز بھی ہوں گے, اور ریگولر جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ ہفتے کے اندر 5 دن قرآن کی کلاسز ہوں گی, مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. جو قاعدے سے بھی پڑھنا چاہے تو کوئی شرم نہیں ہے اس کے اندر. آج بھی اگر آپ زندہ ہیں
جو لوگ زندہ ہیں وہ آج بھی اگر توبہ کر رہے ہیں اور پڑھ لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی آپ کے لیے کہتے ہیں نا کہ جن لوگوں نے قرضے لیے ہوئے ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ ایسا کریں کہ آ کے تھوڑا جمع کرا دیں تو آپ کے قرضے معاف ہو جائیں گے, یا آپ کے اوپر جو چارجز لگے ہوئے ہیں معاف کر دیے جائیں گے. تو یہاں پہ یہ بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے کہ اب تک اگر گمراہ تھے تو خدا کے لیے اب بھی اگر آ جاؤ, جب تک کہ موت نہیں آ جاتی, موت آ گیا سسٹم بند ہو گیا, ختم ہو گیا, قطع تعلق, اللہ تعالیٰ نے کریکشن کاٹ دیا. ہاں کچھ چیزیں جاتی ہیں کہ آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ آپ نے 10 قرآن لے کے لوگوں میں بانٹ دیے, تو جب تک وہ قرآن کھول کے آپ کے دیا ہوا قرآن پڑھتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے اور اس کے بعد یہ کرے کہ میری اولاد پڑھ کے مجھے بخش دے گی یا میں قرآن خوانی کرا کے بخشا لوں گا, تو بات یہ کہ وہ نہیں پہنچتا. ہاں یہ نیکی ہوگی کہ چونکہ اس کی اولاد نے پڑھا, اس نے اس کو تربیت دی, تعلیم دی, اس کی اولاد نے پڑھا, تو ایک دفعہ اگر قرآن پڑھ لے گا تو ایک نیکی کا ثواب مل جائے گا, ایک نیکی کا ثواب ملے گا. دن میں کتنے گناہ کرتا تھا؟ سینکڑوں. ایک نیکی کا اب پلے میں جو ترازو میں ڈالا جائے گا تو ایک نیکی ڈال دی جائے گی. ایک دفعہ بچے نے, اس کے بیٹے نے قرآن پڑھا, بیٹی نے پڑھا, ایک ثواب مل گیا. 2-3 دفعہ پڑھ لیا زندگی کے اندر قرآن, 3-4 ثواب مل گئے, 5 ثواب مل گئے. گناہ کتنے کیے اس آدمی نے؟ مگر پیسے سے قرآن خوانیاں کروانا یا ویسے بھی قرآن خوانیاں کروانا آپ وبال پالتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں قل کا مطلب, قاف والا قل کا مطلب ہے کہو, اور کاف سے اگر کر دیں, کتاب والے کاف سے اگر کر دیں تو اس کا مطلب ہے کھاؤ. تو اس لیے تجوید سے پڑھنا بہت ضروری ہے. نہ خود اپنے لیے وبال پالیں, نہ لوگوں کو بلا کے غلط سلط قرآن پڑھوائیں کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ وبال آپ کے اوپر آئے, اور پھر کہیں کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر بے پناہ, آپ اگر اس وقت محفلیں دیکھ لیں تو اتنی محفلیں ہو رہی ہیں کہ کہیں نہیں ہو رہی. بے پناہ قرآن خوانی کی محفلیں, بے پناہ محفلیں عروج پہ پہنچی ہوئی ہیں, کہیں نہیں ہے دنیا میں جتنا پاکستان میں, انڈیا اور پاکستان میں ہو رہی ہیں. مگر ہو کیا رہا ہے آپ دیکھ لیں. کون سے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کیا حکمران مسلط ہیں ہم پہ, کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس, وہ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. تو کہنے کا مقصد انشاءاللہ ہم قرآن اکیڈمی قائم کر رہے ہیں, تو جو انٹلیکچوئلز ہیں, جو پڑھانا جانتے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں, ہمارے ساتھ شامل ہوں, اور ہم اس کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے. یہ بڑے پیمانے پہ ہم لے کے جائیں گے اس کے اندر, اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم, ہمارا مقصد ہے صرف فی سبیل اللہ تعلیم دینا ہے اور کچھ نہیں ہے. کسی بھی آیت کو, اللہ کی قسم, کسی بھی آیت کو بیچنا نہیں, نہ تعویذ کی شکل میں, نہ گڈوں کی شکل کے اندر. اللہ کے قرآن کو, اللہ کے آیات کو مفت تقسیم کرنا, فلاح پاؤ گے. ایسی دینا, سب کو بانٹ دینا کہ یہ قرآن ہے, یہ اللہ کی تعلیم ہے, اور جو ایک آیت بھی پتا ہو تو یہ صدقہ جاریہ ہے کہ اس کو آگے ضرور پاس کرنا. کیا ہمیں یہ آیت پتا چلی, یہ آیت ہم دے رہے ہیں آپ کو, یہ دیکھ لو, یہ پڑھ لو, سنا دینا اس کو آیت, یہ صدقہ جاریہ ہے. چھپانا کہ میری طرف آؤ اور مجھے سجدہ کرو آ کے, میں بتایا کروں گا تمہیں, تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے, کفر ہے یہ, اللہ کی آیت کو چھپانا, جھٹلانا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سب کو استقامت عطا فرمائے اور ہم اس دین پہ قائم رکھے. بہرحال آپ لوگوں سے سب سے زیادہ اپیل اس بات کی ہے کہ جو بھی گھروں میں کچھ کرانا چاہیں تو وہ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ 25 منٹ کا 30 منٹ کا درس رکھوا دیں, ہم اپنا چھوٹا والا اسپیکر سسٹم لے کے ان کے گھر پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ, اور وہاں 20 منٹ کا 25 منٹ کا درس دے دیں گے. آپ اپنے خاندان والوں کو بھی اگر بلائیں, ان کو بلا لیں. چائے کا کہیں گے تو ہم کچھ پیسے آپ کو چائے کے دے دیں گے, کچھ کر دیں گے, ہم بھی کچھ ڈال دیں گے اس کے اندر کہ لوگ جو آئیں گے مہمان کو چائے پلا دیں. تو اس طرح محلے والوں کو جمع کر کے اور اپنے خاندان والوں کو, رشتہ داروں کو جمع کر کے 4 قرآن کی آیتیں پتہ چل جائیں گی, اور کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال کھانے کا انتظام ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, تو ابھی وہ شروع ہو رہا ہے, تو آپ لوگ بیٹھیں تو میں 2-4 باتیں جب تک اور کروں, جب تک کھانا لگا رہے ہیں, کھانا لگوا دیں آپ لوگ, تب تک میں 2-3 باتیں اور کر دوں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ قرآن خوانی ہم کرتے ہیں, یہ بات نہیں ہے, قرآن پڑھنا ظاہر سب سے افضل ہے, مگر مسئلہ یہ کہ ہم اس کو استعمال کیسے کر رہے ہیں, ڈرائیو کیسے کر رہے ہیں. میں نے وہی بات بتائی کہ گاڑی کے اندر ریورس گیئر لگا لیں اور آپ کہیں کہ یہ گاڑی چل کیوں نہیں رہی ہے, تو کیسے چلے گی جب ریورس گیئر لگا دیا اس کا. تو اسی طرح قرآن خوانی کا ہے کہ قرآن خوانی کا قرآن کی بے حرمتی نہ کی جائے, قرآن خوانی کے اندر کرا کے, اور اس کے اندر یہ کیا جائے کہ خدا کا واسطہ یہ جلدی جلدی پڑھنے والا نہیں ہے. ورتل القرآن ترتیلا, سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو. اور اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند آتا ہے وہ شخص جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے. کیوں؟ کہ اس کو خوف ہوتا ہے کہ میں اللہ کی آیت میں کوئی چیز غلط نہیں کر دوں. اجرنا من النار, اور اجرنا من النار, اجرنا من النار کا مطلب ہے یا اللہ مجھے آگ سے بچا, اور اجرنا کا مطلب ہے مجھے آگ عطا فرما. کیا پڑھ کیا رہے ہیں ہم, سمجھ ہی نہیں ہے. یہ بڑا ضروری ہے
اس چیز کو سمجھنا کہ آپ لوگوں کو بٹھا کے کر دیتے ہیں, وہاں گپ شپ بھی لگ رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے اور وہ سارا پڑھا جا رہا ہے. اب کیا ہے, ہم نے عبادت کیا لے لی, شارٹ کٹ. عبادت کیا ہے, پورے سال ابھی یہاں سے نکل کے جائیں گے, مہندی میں چلے جائیں گے, ساری رات ناچ ہوتا رہے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سنت کی دھجیاں بکھیر دی, الفاظ کیا ہیں, عاشق رسول ہیں, واہ, مایوں کر لیا, دھجیاں بکھیر دی سنت کی, کو پتہ ہی نہیں سنت کیا چیز ہے. بارات آ رہی ہے, جا رہی ہے, جوتا چھپائی ہو رہی ہے. ایک شادی لے لینا, بڑا کامن ہے, ہر گھر میں ہو رہی ہے. وہ سنت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں کہ جو سنت میں تھا ہی نہیں, وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور یہ جو جشن مہندی ہے, انشاءاللہ بتاؤں گا اس کے اوپر, میری کتاب میں بھی ہے, یہ جشن مہندی ہم لوگ خود جشن منا رہے ہیں اس چیز کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے, اس کا جشن منایا جا رہا ہے. یعنی کہ یہ جو مہندی لگائی جاتی ہے پیٹرن والی, یہ آئی تھی مصر سے. مصر کے اندر جب وہ لاشیں جو مردہ ہوتے تھے ان کے اوپر مسالہ لگایا جاتا تھا, مہندی کو ملا کے مسالہ لگایا جاتا تھا تاکہ اس کو محفوظ کرنے کے لیے. وہ بعد میں مصریوں سے ڈیزائن آ گئے سارے مہندی کے, تو وہ ڈیزائنوں سے پھر یہ ہوا کہ وہ جو یہود کی عورتیں تھیں اور کفار کی جو عورتیں تھیں, تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے اندر جو کفار اور یہود عورتیں جو وہ جو مرد ہوتے تھے, جو مارے جاتے تھے, تو ان کی نظر کے اندر, یہود اور کفار کی نظر میں وہ شہید ہوتے تھے, تو وہ لوگ ہاتھوں پہ اسی طرح سے مہندیاں لگا کے اور باقاعدہ اس کا بین کیا کرتی تھی کہ ان کا مقصد تھا کہ یہ ہم رخصت کر رہے ہیں اچھے سے, ان کو ہم اچھے سے رخصت کر رہے ہیں. وہ لگایا کرتی تھی فرسٹ ٹائم. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب وہ ان کو رخصت کیا, تو اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں بہت مارا ان کو اور مدینہ سے ہی بے دخل کر دیا تھا, تو اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے, تو انہوں نے باقاعدہ مہندی بنائی تھی, جشن مہندی, اس کا نام رکھا گیا تھا جشن مہندی, اور وہ بنائی گئی تھی. اور موسیقی کے اندر الگ الگ لڑکوں کو اور لڑکیوں کو کپڑے پہنائے گئے تھے الگ الگ رنگ برنگے, اور بانسریاں ٹکرائی گئی تھی اور ناچ کیا گیا تھا, اور یہ مہندی بنائی گئی تھی. وہ پہلی مہندی تھی. اور اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے, ان کو جب خبر پہنچی کہ چھپ چھپ کے کر رہے تھے, ظاہر تعداد زیادہ نہیں تھی ان کی, اسلام کا غلبہ آ چکا تھا, پورے میں اسلام قائم ہو چکا تھا, خلافت راشدہ قائم تھی. تو جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے سب کو اٹھوا کے بلوا لیا اور ان عورتوں کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے تھے. انہوں نے کہا تم میرے رسول کی وہ مناؤ گی, اس کی جانے کی خوشی مناؤ گی, تم یہ مہندیاں لگا کے, میں تم دونوں کے ہاتھ کٹوا دیتا ہوں. دونوں ہاتھ کٹوا دیے تھے ان کے. آج ہم وہ پیٹرن لگاتے ہیں, آپ لوگ خدا کی قسم www.hinabysina.com پہ چلے جائیں, جا کے چیک کر لیں. اب تو انہوں نے سارا یہودیوں نے ہی اپلوڈ کر دیا, تمام دنیا کے یہودی اس وقت جوش و خروش سے مہندی بنا رہے ہیں, وہی بنا رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں اس وقت, بانسریاں ٹکرا رہے ہیں. یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور مائیوں کس کی ہے, مائیوں کرنے والے کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان نے 7 جنم لینے, 7 پھیرے لینے, 7 جنم لینے, اور جنم تک وہ دونوں میاں بیوی ایک سی ساتھ رہیں گے. یہ چیزیں ہیں ہماری. کہنے کا مقصد ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں انشاءاللہ یہ سارا لکھا ہے, سارے حوالے دیے. میں بیسیکلی ایک اسکالر ہوں, ریسرچر ہوں. عالم تو ایک ظاہر ایک چیز ہوتی ہے کہ علم والا ہوتا ہے نا, عالم کے علاوہ میں ایک اسکالر ہوں, میری ایک ریسرچ ہے اس کے اندر. آپ انشاءاللہ مجھ سے ان ڈیپتھ کریں گے, میں آپ کو ان ڈیپتھ جا کے بتاؤں گا. اور میرے ساتھ جو بھی بات کرے, میں یہ کہتا ہوں دلیل کے ساتھ بات کرنا, قرآن کی اور حدیث کی, کیونکہ میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں اور اس کے بعد اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہوں. اللہ نے کہہ دیا کہ رسول پہ ایمان لاؤ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے, تو میں اپنے رسول پہ ایمان لے کے آیا ہوں. اور رسول کی اطاعت کرو, جس نے رسول کی اطاعت کی سمجھو اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیا میں پوچھتا ہوں کہ رسول کی اطاعت کون کون کرتا ہے, کتنی کرتے ہیں. باہر نکلیں گے, ابھی کل پرسوں مہندی, آج بھی یہی تھا. بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ یار آج مہندی کا پروگرام ہے, یار آج وہ ہے. ایک صاحب کی مہندی تھی, انہوں نے مجھے جھوٹ بول دیا, مجھے پتا تھا کہ مہندی ہے, میرے آفس کولیگ سے متعلق ہے. انہوں نے مجھے کہا یار ولیمے میں جانا ہے. میں نے کہا یار اچھا چلو, مطلب میں بعد میں تم سے پوچھوں گا, تم نے جو جھوٹ بولا ہے تمہیں میں نے سمجھا دیا تھا, تم پھر جا رہے ہو اس کی مہندی کے اندر. آج آپ یہ بتائیے, عشق رسول کا دعویٰ کرتے, ذرا مجھے ایک بندہ یہ کہہ دے کہ کیا اپنے خاندان کے اندر بغاوت کر سکتے ہیں کہ یہ نکاح سنت کے مطابق کر دیں؟ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں. باہر نکل کے میلاد کرا دیں گے, بیٹھ جائیں گے, ساری رات میلاد کرتے رہیں گے کہ عشق رسول ثابت کر دیں گے. ہے نہیں, پڑھے نعت, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اچھی بات ہے, اللہ کی تعریف کر رہے ہیں,
کرتے تھے, ایک صحابہ کرام کرتے تھے, وہ شعر پڑھا کرتے تھے, انہی سے نعت نکلی ہے, کوئی نہیں مسئلہ, ہم بھی بڑے اچھے میں بھی شعر لکھتا ہوں, بڑا اچھا مجھے مزہ آتا ہے. مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا آپ ثابت کر رہے ہیں کہ صرف وہی عاشق رسول ہیں اور جو سنتیں نہیں کر رہے وہ کیا ہے کہ وہاں فوت ہو گیا, عشق رسول فوت ہو گیا, وہاں محبت رسول ختم, نکلے وہاں سے بدعتیں شروع, مہندی بھی ہو رہی ہے, مائیوں بھی ہو رہی ہے, رخصتی بھی ہو رہی ہے. ابھی تو ہم بتانا شروع کروں تو رات ہو جائے گی کہ رخصتی کیا چیز ہے, بارات کیا چیز ہے. بارات اس لیے آتی تھی کہ ہندوؤں کے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کے درمیان میں لوٹ لیا جاتا تھا, اس لیے بارات کے اندر لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے تھے تاکہ ہم دہیج لے کے آئیں گے تو لٹ نہ جائیں. اور لڑکی کو بہت برا سمجھا جاتا تھا, عورت کو کہ زندہ پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا تھا, اس کو بڑا برا سمجھا جاتا تھا. تو اس کے دلہا کے تھوڑی کے نیچے ہاتھ لگا کے کہتے تھے کہ یہ دلہن بھی لے جاؤ, میری بیٹی بھی لے جاؤ, یہ پیسہ بھی لے لو, یہ تاوان بھی لے لو, یہ جہیز بھی لے لو, لے جاؤ اس کو, اور یہ جنم یہاں سے کٹ آف, ہمارے گھر نہیں بھیجنا, وہیں دفنا دینا, مار دینا اس کو. یہ ہے کنسپٹ. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عورت کو عزت دی, پردہ دیا, ڈھکا. کتنے لوگ گھروں سے لے کے جاتے ہیں آج اپنی بیوی کو لے جا کے اپنے دوستوں کے سامنے بٹھا دیتے ہیں بے پردہ کہ کوئی بات نہیں جی, ہم تو بڑے آزاد خیال ہیں. میں بھی آزاد خیال ہوں, الیکٹریکل انجینئر ہوں, ٹاپ پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہوں. کیا میں نہیں سمجھتا پوری دنیا گھومی ہے میں تو کراتا ہوں پردہ, بلکہ میں کیا کراتا ہوں, میری وائف ماشاءاللہ الحمدللہ میرے گھر والے وہ خود کرتے ہیں پردہ. وہ کہتے ہیں ہم نے پڑھ لیا, آپ آیت سن لی تو ختم ہو گئی. جب اللہ کی نے کہہ دیا کہ اے نبی کی بیویوں تم لوگ پردہ کرو, حجاب کا بھی کہہ دیا, گھر میں رہنے کا بھی کہہ دیا کہ سینوں پہ دوپٹے ڈالے رکھو اپنے محرم کے سامنے, یعنی کہ باپ بیٹا یہ ان کے سامنے, اور جب باہر نکلو گھر سے تو حجاب کرو, اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کرو. ہو گیا نا, تم لوگ لگاؤ نا کھانا لگانا شروع کر دو نا ادھر بھی. تو جب تک کھانا لگا رہے ہو اتنی دیر میں کچھ بول دوں گا, لوگوں کچھ باتیں پتہ چل جائیں گی بیچاروں کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ یہ بتائیے کتنی سنت پہ عمل کرتے ہیں ہم. زور کیا ہے کہ سال میں ایک دفعہ میلاد کر لیں گے, بخش دیں گے, بخشے ہوئے ہو جائیں گے. ایک دفعہ میلاد کرنے سے نہیں ہوگا, سارا سال آپ کو سنتوں پہ عمل بھی کرنا پڑے گا. کریں ٹھیک ہے, ایک دفعہ کر دیا میلاد, اس وقت کے دن کے تو گناہ معاف ہو جائیں گے. چلے آپ میلاد میں تھے, اچھی بات ہے, آپ ان کی تعریف کر رہے تھے, چلو اچھی بات ہے, اللہ کو پسند آ گیا. مگر اس کے نکلنے کے بعد آپ نے کیا کیا, پورا سال کیا کیا, ایک بھی سنت میں نہیں ہے. آپ روک کے دکھا دیں, کوئی اس وقت گھر کے اندر کسی کی مخالفت کر کے دکھا دے کہ بھائی آج سے جو ہے نا ہم لوگ کمبائن نہیں جائیں گے, بھائی محرم نہ محرم کا خیال رکھو. اللہ کا حکم ہے, میں کیا کہوں, عالم کیا کہیں, کوئی کیا کہہ سکتا ہے, اللہ کا حکم ہے. میں نے کتاب میں لکھ دیا, ساری آیتیں کوٹ کر دی ہیں, اللہ کا حکم ہے, محرم یہ نہ محرم یہ, ختم. سختی کے ساتھ حکم کر دیا گیا, حجاب کا حکم کر دیا. کتنے لوگ کر آ رہے ہیں, نہیں جی یہ تو یار بڑی وہ بات ہے, آپ کر کے دکھا دیں. آج خاندان والے آپ کے خلاف ہو جائیں گے, یار بات یہ کہ بھائی برادری کو بھی تو منہ دینا, تو پھر برادری کو منہ دیتے رہے, پھر امت محمد ہی نہیں ہوں گے نا. پھر ہم یہ سوچیں کہ اس کے بعد ایک رمضان آ گیا, اب رمضان میں کیا لیلۃ القدر تلاش کر رہے ہیں. لوگوں نے وظیفے لکھ کے دے دیے ہیں کہ فلاں سورت کو اگر 1000 دفعہ پڑھ لو, وہ 400 دفعہ پڑھ لو گے, 1000 سال کی نمازیں قبول ہو جائیں گی. سمجھو 1000 سال کی نمازیں کر دیں, یہ شارٹ کٹ. اب اتنے وظیفے بنا دیے ہیں کہ وہ سارے آپ اپنی مرضی کا سلیکٹ کر لیں کہ اچھا میں نے کیا کریں, بخشش کروانی ہے, ہاں چلو بخشش والا وظیفہ نکالو, یہ آ گیا بخشش والا وظیفہ, آپ پڑھنا شروع کر دو. کتنی دفعہ, 40 دفعہ پڑھنا, 40 دفعہ پڑھے جا رہے ہیں, رٹو طوطوں کی طرح پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں پتا کہ آیت کیا چیز تھی, یا قرآن کس لیے آیا, اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ 30 پاروں میں بنا کے بھیج دیا, 114 صورتیں ہیں, رکوع کیا ہیں, الفاظ کیا ہیں, اللہ کے کیا کہہ رہا ہے, سمجھا کیا رہا ہے. نہیں یار, وہ وظیفے جلدی پڑھے, اس کے بعد کیا ہوا بھائی, 1000 سال کی نمازیں بخشی گئی. ہماری لیلۃ القدر میں ہم کر کے آ گئے. تاخراتیں تھی نا 21ویں 23ویں, تو ہم نے ساری 29 تک ساری تاخراتوں میں کر لیا. کوئی تو ہوگی, بخشے ہوئے جائیں گے, ہو جائیں گے. ہاں بہرحال آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارا جو لوگ ساتھ دے سکتے ہیں, پھر بہت سارے لوگ ہمارے اندر کنورٹ ہو کے آئے ہیں, کچھ لوگ کرسچن سے کنورٹ ہو کے مسلمان ہو رہے ہیں, تو سب کو درخواست ہے کہ ان لوگوں کو بڑا ساتھ دیں, ان لوگوں کی بڑی ہیلپ آؤٹ کریں, ان کی نوکری کے اندر اور چیزوں کے اندر. دوسری بات یہ کہ لوگ جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ بھی کریں, تاکہ سب لوگوں کا ساتھ ہو, اس کے اندر سب لوگوں کے اس سے ہوگا. چلیں دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم نے آج پڑھا ہے, بہرحال یہ ہو نہیں سکا, بھی بہت ساری چیزیں تھیں, مسائل تھے, اور آج الحمدللہ اللہ کا شکر تھا میری طبیعت صحیح تھی, بہت کچھ بولنا چاہتا تھا مگر آج موقع نہیں ملا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اس دین پہ قائم رکھے اور مرتے دم تک جو ہے توحید پہ قائم رکھے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ اللہ ہم ہر جگہ جائیں، جہاں بھی جائیں ہم توحید کو قائم کریں اور تیری ایک آیت ہی ہو ہم، تاکہ لوگوں کو بتائیں ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ جو ہم سمجھ رہے ہیں ہم اس کو آگے بھی کریں. اور یا اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں، عمروں میں، کاروبار میں، نوکریوں میں برکت رحمت عطا فرمائے. اللہ جن لوگوں کے ساتھ مسائل ہیں، جن لوگوں کی بیٹیوں کی شادیوں کی وجہ سے مشکل میں یا اللہ تعالیٰ ان کی بھی آسانیاں پیدا کر ان کے لیے، اور ان کو اچھے سے اچھے رشتے دے، نیک اور صالح لوگ ان کو دے کے جن سے ان کے رشتے ہو سکیں. اور یا اللہ تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری